وہ اس وقت شہر کے مشہور سیلون میں موجود تھی۔ اچھا خاصا رش لگا ہوا تھا، لڑکیاں مہارت سے اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ ہمار علی نے اپنے پیچھے کھڑی لڑکی کو سامنے لگے قد آدم آئینے میں دیکھا جو اس کے بالوں کو فائنل ٹچ دے رہی تھی۔ یہ کیا کر دیا یو بچ، ہمار چیختی ہوئی چیئر سے اٹھی، ایک دم سے سب متوجہ ہو گئے۔ واٹ ہیپن میم؟ وہ لڑکی گھبرا گئی، اس کے ساتھی لڑکیاں میں اپنی کلائنٹس چھوڑ کر مدد کو دوڑی۔ میں نے فیدے کٹ کہا تھا تم نے لیئرز کر دیا، اور یہ کیا بکواس کلر کر دیا میرے بالوں کا، یو فول نان سینس۔ وہ مسلسل گالیاں دے رہی تھی۔ ارد گرد کے لوگ کچھ ویڈیو بنانے میں مصروف ہو گئے۔ اس کی دوست سائمہ نے کیمرے کو زوم کیا۔ عین اسی وقت پیچھے سے زینب افندی نمودار ہوئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ادھر؟ وہ ہمار کو کڑک نظروں سے گھور رہی تھی۔ اور آپ سب جائیے اپنا کام کریے، ڈرامہ میں بند کرواتی ہوں آپ کو۔ یہ ڈرامہ لگ رہا ہے میرے بالوں کا ستیہ ناش کر دیا آپ کی جاہل ورکر نے، ہمار تیش سے بولی۔ آئمہ اس کی ایکٹنگ پر اشش کر رہی تھی۔ آپ ہیں کون؟ ہمار نے سر سے پیر تک زینب کو دیکھا۔ میں اس سیلون کی آنر ہوں، اور ان کے سارے پیسے بلکہ کچھ ایکسٹرا بھی دے دے اور انہیں چلتا کرے یہاں سے۔ زینب افندی نے ہمار کو دیکھتے ہوئے بیزاری سے اپنے ورکر سے کہا۔ مائی فٹ، تمہارے پیسے مغرور بڑھیا۔ ہمار نے ہیل زمین پر پٹی اور غصے سے آئمہ کا ہاتھ پکڑ کے سیلون سے باہر کی طرف نکلی۔ آئندہ یہ جہاں نظر نہ آئے، دھکے دے کر نکلوانا ایسے لوگوں کا۔ اسے پیچھے سے زینب کی آواز سنائی دی۔ بول، اور آئمہ ہنستے ہوئے گاڑی تک آئی۔ یار ہمار، بلا کی اداکار ہو تم، آئمہ نے داد دی اور بالوں کی قربانی بھی وہ اسٹائل سے بولی۔ دیکھ لو عائش بی بی، ہمار ہارے یا جیتے اپنی شرط پوری کر دیا ہے، چاہے دو پر کچھ بھی لگانا پڑے۔ ہمار نے عائش کو مخاطب کیا جو گاڑی سے سر نکالے اسے سرا رہی تھی۔ وہ تینوں یونی سے واپسی پر کیفے میں بیٹھی جس کے ٹھیک سامنے روڈ پر زینب افندی سیلون تھا۔ ہمیشہ کی طرح عائش نے ہمار سے شرط لگا کے کارڈز کے لیے ہمار کے ہارنے پہ اسے ڈیئر دیا کہ وہ اس سے سیلون جا کے ہنگامہ کرے۔ یہ کارڈز اور شطرنج کھیل کے ڈیٹس کرنا ان امیر زادیوں کا پرانا شوق تھا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ہمار نے اپنی شرط پوری کی اور ہار کو جیت کی طرح گلے لگاتی تھی۔ عادت اسے باپ سے ملی تھی جو خود ایک منجا ہوا جواری تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھی تھی، انگلیاں ہونٹوں پہ ٹکائے، اس کی نظریں کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ یہ لڑکی جو آج آئی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ اس نے ریسیپشنسٹ سے پتہ کروایا۔ ہمار علی، ہمار علی، ہمار علی، قرار علی۔ زینب کو سیٹ پہ جھٹکا سا لگا۔ نہیں، وہ سر کو جھٹکے، اس کا چہرہ مہرہ، اس کے تیکھے مغرور نقش تھا برقرار جیسے تھے جو زینب افندی کو آج بھی یاد ہے۔ عمر کے 45 سال گزر لینے کے بعد بھی وہ سال ان کے ذہن اور دل پہ نقش تھے جو اس شخص کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ اس سیلون کو سالوں سے چلا رہی تھی اور اس طرح کی جاہل کسٹمر سے پہلی بار ان کی مڈ بیٹ ہوتی۔ وہ سر جھٹکے سیلون کے ریکارڈز چیک کرنے میں مصروف ہو گئی۔ یوں بھی کچھ دیر میں ان کا بھتیجا انہیں پک کرنے آنے والا تھا۔ ہائی ڈیڈ، ہمار نے گھر میں داخل ہوتے ہی باپ کی گردن میں اپنے بازو ہل کیے۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ قرار علی نے محبت پاش نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا جو ان کی کاربن کاپی تھی۔ میں فٹ، پتہ ہے آج فرسٹ ٹائم میں عائش میڈم سے شرط ہار گئی۔ اوہو، قرار کی بیٹی اور ہار، وہ مصنوعی متفکر ہوئے۔ ہار بھی جیت بن گئی، خود عائش داد دے رہی تھی۔ وہ فخر سے بولی، اپنی ماں کا بریسلٹ تو نہیں دے گئی؟ وہ فکر مند ہوتے، نو ڈیڈ، ایک ڈیئر دیا اس نے، میں نے پورا کر دیا۔ ویری گڈ، کبھی کسی کا احسان نہیں رکھنا بس۔ دونوں باپ بیٹی نے ہائی فائی کیا۔ اگر ممی زندہ ہوتی تو بہت سنتے ہم دونوں، وہ اداسی سے ہنسی۔ ممی کے بھائی تو زندہ ہے نا، مگر حسام اترتے ان کی ساری باتیں سن چکے تھے۔ اب اوپر جا کے اپنی بہن کو صبر بتا دو، شاباش۔ قرار علی نے آنکھ ماری۔ ہمار منہ پھاڑ کے ہنسی۔ شرم کالے قرار، حسام برا مان گئے۔ اوہو مامو جان، جسٹ چل، بیٹا مت کیا کرو یہ شطرنج بازی، یہ شرط بازی سب برا ہے۔ یہ انہوں نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا۔ اٹس جسٹ فار فن مامو، وہ چیز کی زندگی مذاق نہیں ہوتی۔ ہمار، ڈر لگتا ہے تمہاری اٹل طبیعت کو تمہارے ساتھ ہاتھ نہ کر جائے۔ سمجھو اسے۔ قرار ان کی طرف مڑے۔ مجھے کسی نے نہیں سمجھایا،
میں اسے کیا سمجھاؤں؟ وہ ماضی میں کھو گئی تھی، وہ بھی کیا لوگ ہیں۔ محسن جو وفاق کی ہاتھا خود تراشی دار سلو پہ بھی اڑ جاتے ہیں، واہ! زینب کے منہ سے بے ساہتا واہ نکلی۔ آداب۔ جازب نے خوبصورتی سے ہاتھ سینے پر درا، مگر یہ شعر تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ زینب نے کچھ سوچ کے کہا، وہ دونوں لان میں بیٹھے چائے انجوائے کر رہے تھے، وفاق کی جگہ شرط بھی ہو سکتا ہے۔ حسن افندی نے بائیں پہ کیاری میں چور کے بہن کو دیکھا جو کرب سے مسکرا دی، کیا بھائی جان آپ بھی؟ او ہو، ہیلو، میں بھی ہوں یہاں۔ جازب بیچ میں کودا، جس سے باپ اور پھپھو کی مبہم باتیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ او یہ بھی تو ہے بھائی جان، زینب نے مذاق اڑایا۔ ویری فنی پھپھو جانی۔ جازب نے منہ بنایا۔ یہ بتاؤ شاعری کب سے شروع کر دی؟ انہوں نے بھتیجے کو چھیڑا جب سے اسے دیکھا ہے۔ جازب کھونے لگا اس چہرے میں جس نے اس کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ ہیلو، میں بھی ہوں یہاں۔ احسن افندی کھنکارے بابا، ہاں ہاں ہاں۔ زینب اور جازب کا بے سہتا تھا۔ جازب کے بچپن نہیں مسز حسن افندی کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ 6 سال کا تھا جب زینب نے بھتیجے کو ممتا کے پڑھو میں سمیٹ لیا۔ اس کا جینا مرنا اب جازب کے لیے تھا۔ شادی اور محبت پر سے اس کا ایمان اٹھ چکا تھا۔ حسن بھائی کے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ شادی کے لیے رضامند نہ تھی۔ انہوں نے ساری جوانی جازب کی پرورش اور اچھی تربیت میں لگا دی۔ جازب اب یونیورسٹی میں فائنل کا اسٹوڈنٹ تھا، جس کے بعد اسے باپ کی فرم فیکٹری سنبھالنی تھی۔ زینب نے اپنا سلون سٹارٹ کر لیا تھا۔ زندگی اپنی رفتار سے آگے جا رہی تھی کہ پرانے کانٹے راگ کھوٹی کرنے آ گئے تھے۔ ہائی آئمہ، جازب نے صبح ہی صبح آئمہ کو کوریڈور میں گھیر لیا۔ کام بولو۔ آئمہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دیا۔ یار وہ آپ کے دوست، کیا نام ہے اس کا؟ اس نے انجان بننے کی ایکٹنگ کی۔ ہمار علی۔ آئمہ نے یاد دلایا۔ ہاں، وہ آج کل نظر نہیں آ رہی۔ ایوری تھنگ از اوکے ود ہر۔ جازب اس کی خیریت کے لیے بے قرار تھا، اور وہ اس کا نکاح ہو گیا تو اس نے پڑھائی چھوڑ دی، آئمہ نے مزے سے بتایا۔ ہاں 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 یار، اس کا فیس دیکھنے والا تھا۔ آئی سویر یار ہمار، کاش تو وہاں تھی۔ آئمہ کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ میں کیسے ہوتی؟ میرا تو نکاح ہو گیا ہے نا، ہمار نے کہہ لگایا۔ عائش چڑ گئی تھی۔ بس کرو، فضول کے مذاق کو اتنا لمبا کیے جا رہے ہو۔ جازب اس کا سوانگ کرش تھا، اسے آئمہ کا مذاق برا لگا۔ ویسے اگر یہ سچ ہوتا تو وہ تو مر ہی جاتا۔ اللہ نے کر عائش کے منہ سے بے ساتا نکلا، اور او ہو بھائی، عشق کی آگ لگی ہوئی ہے ادھر تو۔ ہمار نے ہاتھ سے ہوا اڑا کے آئمہ کو آنکھ ماری، مگر فائدہ اسے تو تم سے عشق ہے۔ عائش نے دانت پیسے۔ ویسے بندہ برا نہیں ہے۔ ہمار نے اسے مزید دبایا۔ بس کر دو اب، اسے چھین مت لینا۔ مجھے عائش کو تیش آ گیا، جس سے پایا ہی نہیں اسے کھونا کیسا؟ عائش ہمار سنجیدہ ہوئی، اور پلیز ہماری دوستی میں کسی لڑکی کو مت لاؤ۔ تمہارا جازب تمہیں مبارک۔ ہمار نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے یونیورسٹی سے گڑا کر بنا کھانا کھائے کمرے میں بند پڑا رہا۔ آئمہ کے مذاق نے اس کی ٹانگوں سے جان نکال دی تھی، لیکن اگر یہ سچ ہوتا، وہ آنکھیں بند کر کے تصور میں ہمار کا چہرہ لائے، اور 1 سال جونیئر تھی۔ اس کی پہلی جھلک آج بھی جازب کے دل پر نقش تھی، اور یہ نقش یونیورسٹی کے آخری سال میں آ کر مزید گہرا ہو گیا تھا۔ میں اسے فیئرویل پارٹی میں پرپوز کروں گا، بس اب مزید یہ خاموش محبت نہیں چلیں گے۔ جازب نے دھیرے دھیرے دل میں ارادہ مضبوط کیا۔ اس کے لبوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ ہمار کے سنگ زندگی کا تصور حسین ترین لگا۔ وہ مال میں برانڈڈ آؤٹ لیٹ دیکھ رہی تھی۔ سمر کلیکشن اس بار اسے کچھ خاص نہیں لگا۔ وہ ایک سوٹ کو غور سے دیکھ رہی تھی جب اسے شک ہوا کہ اس کے پیچھے قرار علی موجود ہے۔ اس کے محسوس پرفیوم کی مہک زینب کے نتنوں سے ٹکرائی۔ وہ چوٹ نظروں سے پیچھے مڑ کے دیکھنے لگی۔ اس کا شک صحیح تھا، وہ قرار ہی تھا، اور اس کے ساتھ موجود وہ لڑکی زینب کو تیش دلا گئی۔ خاندانی بدتمیز بے حس لوگ، اور ہمار کو دیکھ کے جی بھر کے مدمزہ ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ اس تک آتے، وہ سر سے فیس کور کر کے نکل چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کے اس نے سیٹ سے سر ٹکا لیا۔ اسے کئی بار نظر آتا تھا، مگر ہمار اس کی بیٹی ہے، اس بات سے زینب کو اذیت پہنچی تھی۔ وہ بالکل اپنے باپ جیسی تھی، اکڑ خود سا۔ اس کے باوجود زینب نے اسے چاہا۔ اتنے سال میں آج بھی اس سے محبت کرتی ہوں۔ زینب روز ہو سے یہ اعتراف کر کے رو پڑتی۔ ہائی یہ مجبوریاں، محرومیاں، ناکامیاں، عشق آخر عشق ہے تو کیا کروں، ہم کیا کریں؟ جازب کا واٹس ایپ پہ شعر آیا تھا، ایک درد بھری مسکان اس کے چہرے پر ابھری۔ یہ تم کیوں بھوک ہڑتال پہ ہو؟ زینب نے آتے ہی جازب کے حوالے بات سے، سویٹ ہارٹ بھوک نہیں، کیوں بھئی؟ وہ فکر مند ہوئی۔ ویسے ہی بس موڈ
آپ اس نے پھپھو کی گود میں سارا کا جازب اس دن تم کسی لڑکی کا ذکر کر رہے تھے، وہ کیا چکر ہے؟ زینب ڈائریکٹ پوائنٹ پہ آئی۔ لا حول، کوئی چکر بکر نہیں ہے، جازب فوراً بولا۔ شکر محبت ہے، جازب نے شرارت سے بات پوری کی۔ زینب جو شکر ادا کر رہی تھی، اچھل بڑھ انسان بن جو، تم کوئی آسان کام کہیں یار۔ وہ شرارت سے ہنسا بہت پیٹو کہ جازب شرافت سے بتاؤ، سارا معاملہ مجھ سے نہیں بتاؤ۔ وہ شدید مزاق کے موڈ میں تھا۔ ٹھیک ہے تم کرو حرکتیں، میں چلی پیزا کھانے۔ زینب نے منہ بنایا۔ واٹ؟ اتنے کام کی بات آپ بتا رہی ہیں؟ پیزا کہتے گناہ ملتا ہے۔ چلیے، جازب نے فوراً بستر چھوڑا۔ بالکل بندر ہو، زینب ہنسی۔ یونیورسٹی کی آدھی سے زیادہ لڑکیوں کو کرش ہوں اور گھر میں بندر، صحیح کہتے گھر کی مرغی بندر برابر۔ زینب نے شرارت سے ٹکڑا لگایا۔ کیا ہوا؟ ڈیڈ بہت چپ چاپ سے ہیں، شاپنگ سے آ کر ہمارے کافی بات کے آگے کی نہیں، بس تم نے خرچات زیادہ کروا دی۔ انہوں نے چلاکی سے بات کر ہوں موڑا۔ ویلی فنی، ہمارے مصنوعی ناراض ہوتی۔ یونیورسٹی کب ختم ہوگی تمہاری؟ 1 سال بعد۔ کیوں؟ ہمار نے پوچھا۔ کوئی پسند ہو تو بتا دینا، انہوں نے نرمی سے کہا۔ ہمار کو باپ کی کلی ذہنیت پر رشک اور ہنسی ایک ساتھ آئی۔ میں پابندیاں لگانے والا مرد نہیں، بس ایک بات کا دھیان رکھنا، لڑکا ہم پلہ ہو، شریف اور خاندانی۔ انہوں نے جتا دیا۔ ہاں تو میں کب ٹٹپنجیے سے کروں گی شادی؟ وہ چڑ کے بولی۔ کافی پئیں۔ اس نے باپ کو یاد دلایا، مگر اس کے اپنے ذہن میں ایک چہرہ ابھر رہا تھا۔ آج جازب اور اس کے بیچ کی فیئر ویل پارٹی تھی۔ ہمار لوگوں کی کلاس کی طرف سے وہ پرپل سلک کی سلیو لیس بلاؤز والی ساڑی پہنے اپنے 5 فٹ 7 انچ کے قد میں گزب ڈال رہی تھی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنا جس میں موتیا پرویا ہوا تھا۔ اس کی دودھیا رنگت پر ملائم ساڑی یوں لگ رہی جیسے دودھ پہ سلک کریم ڈالی جا رہی ہو۔ جازب کی آنکھیں اس پر ٹک سی گئی تھی اور ہمار اس بات سے بے خبر تھی۔ اس نے جان کے اور ادائیں دکھائی۔ وہ آئمہ پہ گر گر کے ہنس رہی تھی۔ عائش نے اس کی چڑکی کاٹی۔ تم یہ سب اس لیے کر رہی کیونکہ جازب تم پہ مرتا ہے، اس کے جذبات سے مت کھیلو تم۔ عائش نے انگلی اٹھائی۔ اچھا یہ بات، جسٹ ویٹ اینڈ واچ ناؤ۔ وہ ساڑی سنبھالتی ہوئی جازب کی طرف بڑی۔ عائش کا دل سکڑ کے رہ گیا۔ وہ جا رہی تھی اور اب فاتحہ بن کے ہی لوٹے کی شکست کے مرض کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ جازب حسن، ہمار نے ایک ادا سے اسے پکارا۔ یہ کس نے پکارا اتنی چاہ سے؟ وہ دوستوں میں گرا ہوا تھا۔ اس کی آواز پہ نہال سا اس کی جانب مڑا۔ جی۔ انہوں نے بھی حسن کے آگے ہلکا سا سرہم تسلیم کیا۔ لیٹس ہیو اے ڈانس پلیز۔ ہمار نے خوبصورت پر لب وا کیے۔ وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ شور وائی نائٹ۔ اس نے ہمار کا نازک ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں لیا اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمال کیا۔ سب کی نظریں ان پہ تھی۔ آئمہ نے لائٹس ڈم کروا کے ایکو پہ سانگ سیٹ کروایا۔ وہ عائش کی حالت سے خوب مزہ لے رہی تھی۔ ڈانس سٹارٹ ہو چکا تھا۔ عاطف کی آواز میں سما باندھ رکھا تھا۔ ہمار نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اس کی دھڑکن روکی۔ جازب نے اسے خود سے مزید قریب کیا تو وہ بنا مزاحمت کیے اس سے جا ملی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کوسے گئے۔ ہمار کی آنکھیں اس کی محبت پاش نظروں کی تاب نہ لا پا رہی تھی۔ حیا سے اس کی نظریں جھکا لی۔ جازب اس کی اس ادا پہ قربان ہو گیا۔ وہ پیکر حسن اور رعنائی تھی تو وہ بھرپور مردانہ وجاہت کا شاہکار۔ ان کے تمام دوست ان کے کپل کو سراہ رہے تھے۔ آئی لو یو جازب، ہمار نے ہمار الدا آواز میں کہہ کر جازب کے ہوش اڑا دیے۔ 4 سالوں کی خاموشی آج ٹوٹ گئی تھی۔ آئی لو یو مور دین لو یو ہمار۔ جازب نے اس کے ہاتھ چومنا چاہے، اسی وقت لائٹس کھل گئی تھی۔ وہ دونوں شرما کے الگ ہوئے۔ او ایم جی، ایسا ڈائمنڈ رنگ۔ آئمہ نے گاڑی میں ہمار کا ہاتھ پکڑ کے چیخ ماری۔ فائنلز کے بعد فیملی کو بھیجے گا اپنی، کہہ رہا تھا مر جاؤں گا پر تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اٹس پرامس، ہمار نے زور سے بتایا تاکہ بیگ سے منہ پھیلا کے بیٹھی۔ عائش بھی سن لے۔ یو بچ، مر جو تم، عائش چیخی۔ عائش ویئر چائلڈ ہوڈ فرینڈس، وش کرو ہمار کو جلو۔ آئمہ نے ہمیشہ کی طرح صلح کروائی۔ کمان، وہ دوبارہ بولی۔ اوکے کانگریچولیشن۔ عائش نے دھیمی آواز میں ہمار کو وش کیا۔ تھینک یو میڈم۔ ہمار زور سے ہنسی۔ وہ خوشی ایک عجیب و غریب لمحے نے اس کی ساری دنیا بدل دی تھی۔ ماضی
وہ ان لبوں کو چوم رہا تھا، اس کے بدن پہ سرسراتی ہوئی ساڑی کو اتار رہا تھا، اس کی حسین جسم کے سارے راز کھولنا چاہ رہا تھا۔ زینب، قرار نے مدہوش آواز میں کہا۔ ہاں زندگی۔ زینب نے اس کے گرد بائیں پھیلائی۔ آئی لو یو سو مچ۔ محبت پاش لہجے میں بولا۔ آئی لو یو مور قرار علی۔ زینب کے لبوں سے اپنا نام بہت اچھا لگتا تھا۔ ڈیڈ سے ملنے کب آؤ گے؟ زینب نے ساری سمیٹ کے اسے مزید بہکنے سے روکا۔ ہاں ان کی کال آئی تھی، منگنی کی ڈیٹ مانگ رہے تھے۔ تم بتاؤ جانو کب کی ڈیٹ دوں؟ قرار نے پوچھا۔ نیکسٹ ویک کی ڈے 2 فائنل ہو چکے ہیں میرے پاس، اس ویک رس کر لوں۔ نیکسٹ ویک شاپنگ اور پھر منگنی، پھر بس میں اور تم۔ قرار نے جملہ پورا کیا۔ جی نہیں، شادی سے پہلے کم ملیں گے۔ زینب نے نہری دکھا۔ اچھا یہ بات ہے، تم منگنی کی جگہ شادی ہی رکھ لیتا ہوں نیکسٹ ویک۔ قرار نے اس کی کلائی پکڑی۔ آؤچ، ہا ہا ہا۔ زینب اور وہ ہنسی۔ تمہاری رنگ کہاں گئی قرار؟ زینب نے ایک دم اس کے ہاتھ پہ نظر کی جہاں اس کی گفٹ کی ہوئی انگوٹھی موجود نہیں تھی، ورنہ قرار ہمیشہ وہ رنگ پہنے رکھتا تھا۔ شٹ یار، تم نے دیکھ لیا؟ سوری یار، وہ حسام کا ہے نا، تو ہمیشہ شرٹ میں کوئی باری چیز مانگ لیتا ہے۔ تم شرٹ آ گئے اور رنگ دے دی؟ ہاں زینو وہ کیا زینو وہ؟ قرار حد ہوتی ہے بے حسی کی یار، میں نے گفٹ کی تھی اور تم تو ہمیشہ جیتتے ہو۔ ہاں پتہ نہیں کیسے ہار گیا، مگر یہ لاسٹ بار تھا، بس ہر دفعہ لاسٹ بار ہی ہوتا ہے تمہارا۔ اوہ شاید دفعہ تھی۔ کتنی دفعہ کا ہے؟ شرطوں پہ مت کھیلا کرو، یہ سب ٹھیک نہیں، مگر تم نہیں سنتے۔ ڈیڈ اور بھیا کو تمہاری اس عادت کا پتہ چلا تو وہ کیا سوچیں گے تمہارے بارے میں؟ کمان زینو، میں کوئی گلی کم والی یا جواری نہیں ہوں، بس دوستوں میں کھیل لیتا ہوں۔ شرط لگ جاتی ہے، میں اپنی شرط پوری کرتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو، تم جانتی ہو مجھے۔ قرار بے بس ہوا۔ اس لیے ڈرتی ہوں بس کسی دن مجھے نہ ہار جاؤ تم۔ اللہ نہ کرے۔ زینو پلیز موڈ خراب مت کرو، چلو میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں، انکل سے بھی آج ہی مل لیتا ہوں، بس خوش۔ قرار نے معاملہ نمٹایا بہت خوش۔ زینب اس کے گلے لگ گئی، اس کی دنیا سمو گئی تھی۔ قرار علی کی ذات میں وہ دونوں گھر کے لیے نکل رہے تھے جب حسام قرار کی طرف پہنچا۔ السلام علیکم زینب بھابھی۔ حسام نے قرار کو شرارتی نظر سے دیکھ کر زینب کو سلام کیا۔ وہ قرار کا جگری دوست تھا، وہ کہ زینب کو ان کی دوستی خاص پسند نہیں تھی، مگر اس نے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ کھلے دل و دماغ کی مالک تھے، شوہر کے دوستوں سے بلا وجہ بیر نہیں پالنا چاہتی۔ لگتا ہے میں غلط وقت پر آ گیا۔ حسام نے انہیں تیار دے کر کہا۔ نہیں نہیں تو بیٹھ، بس میں زینب کو گھر تک چھوڑا پھر آ کر بات کرتا ہوں۔ ہاں چھوڑا، تفصیل سے بات کریں گے پھر۔ حسام نے گہری نظر سے زینب کو دیکھا جو اس کے لہجے پر الجھی سی تھی۔ اس کی کلاس فیلو ملائکہ کا بھائی بھی تھا، مگر قرار کی وجہ سے زینب حسام کا زیادہ احترام کرتی تھی۔ اللہ حافظ حسام بھائی، زینب نے مسکرا کر کہا اور پرس کندھے پر ٹانگ لیا۔ قرار نے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ آتا ہوں۔ وہ حسام کو گھر میں ہی چھوڑ کے نکل گیا۔ وہ جانتا تھا حسام کیوں آیا ہے۔ اچھا انکل اجازت ہے، دوست گھر پر منتظر، پھر اب انشاءاللہ منگنی کے روز ہی ملاقات ہوگی۔ قرار نے زینب کو نظر میں سمویا۔ وہ شمع کے باپ کے پیچھے ہوگی، اگلے ہفتے کا جمعہ پھر طے ہے۔ فرقان افندی نے قرار سے گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر اسے گیر تک رخصت کیا۔ وہ ان کی بیٹی کے ہونے والا شوہر ان کے گھر کا داماد تھا۔ قرار یونیورسٹی کے دنوں میں زینب کو ملا تھا، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ ہاسٹل لائف کا ایک پالنے والی حالت تھی جو اس کے کالج کے دنوں میں گزر چکی تھی، جبکہ زینب افندی ایک بڑے خاندان کی لڑکی تھی، مگر فرقان بیٹی کی محبت میں گھٹنے ٹیک گئے۔ قرار کی نوکری اچھی لگی تھی، حلقہ گھر بھی تھا، سو وہ مان گئے۔ بیٹے حسن کو کچھ تحفظات تھے، مگر باپ و بہن کی خوشی میں وہ بھی خوش تھے۔ ان کی نسبت پھوپھو اعزاز سے طے تھی۔ فرقان کا ارادہ تھا کہ زینب کے فوراً بعد بیٹے کی دلہن لے آئیں گے۔ تم تو سسرال کو ہی پیارے ہو گئے ہو، حسام نے اسے پورے 2 گھنٹے بعد دیکھ کر غصے سے کہا۔ ابھی یار شادی کے معاملات منٹوں میں طے نہیں ہوتے۔ ہاں بولو آپ کیا ہے، کیوں منتظر تھے میرے؟ قرار نے اس کے آنے کی وجہ جاننا چاہی۔ تم تو ابھی سے غائب رہنے لگے۔ شادی کے بعد کیا وقت دو گے؟ سوچا ایک آخری بازی لگا لوں، کیا بتا؟ نو سو چوہے کھا کے یہ بلا حج کو چلا جائے۔ حسام اپنی بات پہ زور سے ہنسا۔ بکواس نہ کرو، کیا لوگے؟ قرار نے اس کا منہ بند کروایا۔ تمہاری سب سے قیمتی چیز؟ حسام نے فریج میں
غصے قرار کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا مطلب؟ قرار حیرانی سے اس کی طرف مڑا۔ وہ کارڈ نکال چکا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے حسام؟ اسے اب غصہ آ رہا تھا۔ سوچ لو، آخری بازی ہے کہ میری اور شاید تمہاری بھی۔ پہیلیاں مت بھجوا مجھے قرار۔ جی ہاں اوکے، میں جیتا تو تم زینب سے شادی نہیں کرو گے۔ وٹ؟ قرار اچھل پڑا۔ ریلیکس، تم کون سا ہارو گے؟ حسام نے اسے ٹھنڈا کیا، اور اگر ہار گیا تو میری بہن ملائکہ سے شادی کر لینا، وہ ویسے بھی تمہیں بہت پسند کرتی ہے۔ حسام نے اپنی شرط رکھ کے کارڈ کے آگے کیے۔ اگر میں جیت گیا تو یہ میری آخری بازی ہوگی، آنے اپنی شکل مت دکھانا مجھے تم۔ قرار شدید طیش میں تھا۔ یہ دوستی کبھی نہیں ٹوٹے گی، میں جانتا ہوں تم ہر حال میں شرط پوری کرتے ہو، تو پھر ہماری دوستی کا کیا قصور یار؟ حسام میسنا ہوا۔ ویل شروع کرو، میں نے جیتنا ہی ہے۔ قرار نے کارڈ لیے، اور اگر ہار گئے تو حسام کو دقت ہوئی۔ وہ اپنی بہن کی خوشی جیتنے آیا تھا۔ وہ آج ہار افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میں ہار گیا تو یہ میری زندگی کی آخری بازی ہوگی۔ زینب کو ہارنے کے بعد مجھے کچھ جیتنے کی چاہ نہیں ہوگی۔ قرار کا لہجہ مستحکم تھا۔ حسام اس کی محبت سے واقف تھا۔ ایک پل کے لیے وہ مجھے مارنا شرمندہ ہوا، مگر ملائکہ کے آنسو کیا تھے؟ وہ زہر بن کے بیٹھ گیا جو آج قرار نے ہر حال میں پینا تھا۔ قرار پھٹی پڑی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو خود بھی اپنی جیت پہ بے یقین تھا۔ کوئی چیٹنگ بھی نہیں تھی، صرف فیئر گیم تھا۔ وہ زینب کو ہار گیا تھا، وہ اپنی خوشیاں ہار گیا تھا۔ حسام اس کے حال سے پریشان تھا۔ وہ قرار کو اس نیچ پہ نہیں لانا چاہتا، مگر بہن کو محبت نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ تم ٹھیک ہو قرار؟ حسام نے اسے پوچھا۔ کب کرنی ہے شادی ملائکہ سے؟ انہیں آنکھیں اٹھائی لال انگارہ مگر بھیگا سا۔ کوئی جلدی نہیں ہے یار، حسام ہچکچایا۔ دیر کی کوئی وجہ باقی رہ گئی ہے؟ قرار کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ الفت بھی انوکھی بازی ہے، چال اس کی نصیر الٹی پلٹی، وہ ہار کے جیتا کرتے ہیں، ہم جیت کے ہارا کرتے ہیں۔ حسام بری بازی جیت چکا تھا، مگر زینب کا اعتماد اور دوستی ہار گیا تھا۔ ملائکہ یونیورسٹی نہیں آئی، اس کے پاس میرا اسائنمنٹ تھا، زینب نے ان کی مشترکہ فیلو اسوا سے پوچھا۔ وہ کہہ رہی تھی اس کی شادی ہو رہی ہے تو وہ اب بس پیپر دینے آئے گی یونیورسٹی۔ اسوا نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ وہ خود اس کی اچانک شادی سے حیران تھی۔ اچھا، ابھی کچھ دن پہلے ہی اس کے بھائی سے ملاقات ہوئی تھی، تب تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور میرا اسائنمنٹ؟ وہ پریشان ہوئی۔ یہ لو، ملائکہ نے بھجوایا ہے۔ سلمیٰ، جو ملائکہ کی قریبی دوست تھی، زینب کے پاس آئی۔ میری طرف سے مبارکباد دینا اسے، زینب نے خوش دلی سے کہا۔ تم نہیں ہوگی؟ سلمیٰ کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ میں کیسے؟ میری خود مانگنی ہے۔ اب تو منگنی نہیں ہو رہی ہے نا؟ اسوا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تمہارے منہ میں ہاں کیا بول رہی ہو؟ زینب کو غصہ آ گیا۔ ملائکہ کی شادی تمہارے ہونے والے منگیتر قرار کے ساتھ کی ہے، تو وہ ایک ہی تاریخ میں دو جگہ کیسے ہو سکتا ہے ڈیئر؟ اب کہ سلمیٰ نے بم پھوڑا، زینب کو زمین کی گردش تھمتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسوا نے اس کا بازو تھام کر اسے حوصلہ دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو قرار؟ ملتان بھر کرنے یونیورسٹی چھوڑ کے اس کے گھر پہنچی تھی۔ میں ڈیڈ سے کیا بولوں گی؟ زینب افندی کی تو بیٹھے بیٹھے دنیا اجڑ گئی۔ کہہ دینا یہ منگلی بلکہ یہ شادی بھی نہیں ہو سکتی اب۔ قرار نے یہ کہہ کر منہ موڑ لیا۔ تو مجھے شرط پر ہار کے۔ زینب اس کا گریبان پکڑ کے دوڑی تھی۔ داؤں پہ سب سے قیمتی چیز ہی لگائی جاتی ہے زینو۔ وہ نظر چرا کے، وہ حسام تمہیں اپنی بہن کے لیے جیت گیا اور تم مان کے اب بھی بیچ گئی تھی اس کی اتنے سالوں کی محبت ایک بازی کی مار تھی بس۔ قرار علی کے لیے وہ جیت گیا اور میں اپنی شرط چھوڑتا نہیں ہوں۔ اس کی یہی خواہش ہے کہ تم خوش رہ سکو گے ملائکہ کے ساتھ۔ دونوں بہن بھائی نے مل کر کیا گھناؤنا کھیل رچایا تھا عین اس کی منگنی سے پہلے، مگر وہ تو غیر تھے۔ یہ جو اس کا اپنا ہاتھ کر گیا تھا اس کے ساتھ، مجھے معاف کر دینا زینب۔ قرار کی آواز بڑھا کے، تم جیسے لوگ جو صرف اپنے انا کے لیے جیتے ہو، انہیں کسی کے شکووں معافیوں سے فرق نہیں پڑتا قرار علی۔ ہاں بس ایک دعا سے۔ زینب نے ایک خاص آنسو پوچھے۔ کیا؟ قرار سننے کو بیتاب تھا۔ آج کسی اور کی بیٹی کو ہار کے، کل کو شرط میں اپنی بیٹی نہ ہار جانا۔ مزاحمی مسکراہٹ لیے بولی۔ قرار زمین میں گڑ کے رہ گیا۔ حسن افندی نے گرتے ہوئے باپ کو سنبھالا۔ یہ کیا بول رہی ہو بیٹا؟ فرقان بیٹی کے آگے ٹوٹے تھے۔ سارے خاندان کو کیا جواب دیتے؟ آپ منگنی والی ڈیٹ پہ بھائی کی رخصتی لے لیں۔
پھوپھا سے بات کر لی۔ وہ ہاتھ سے آنسو پونچھتے ہوئے کہہ رہی تھی تمہیں شادی کے لیے ایک جواری ہی ملا تھا۔ حسن غصے سے بول رہا تھا زینب باپ بھائی سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہی تھی حال۔ پھوپھو جاسم نے اس ہلکے سے ہلایا۔ وہ فیڈ پارٹ سے اب لوٹا۔ زینب کاؤچ پہ نیم دراز اس کی آواز سن کے ماضی کے سفر سے واپس حال میں آئی تھی۔ تم کب آئی؟ زینب نے جلدی سے آنکھوں کے کنارے صاحب کے پاس ابھی آیا ہوں اور آپ کے لیے ایک شاندار نیوز ہے۔ خوشی اس کی انگ انگ سے پوچھی تھی کیا نیوز ہے؟ زینب نے پیار سے پوچھا اور دل ہی دل میں اپنے ہینڈسم بھتیجے کی بلائیں لی۔ وہ مان گئی پھوپھو میرا پہلا پیار ادھورا نہیں رہا۔ جاسم نے زینب کو باہوں میں لے کر گمان ڈالا اللہ لڑکے حوصلہ کون ہے کیا کرتی ہے نام حالدان کچھ تو بتاؤ سب بتاؤں گا بلکہ ڈائریکٹ گھر لے کے جاؤں گا اس کے بعد فائنلس تک رک جائیے۔ جاسم نے اسے تسلی دی پھر بھی اجازت پہلے بتاؤ تو ابھی بہت تھا گیا پھوپھو اور فی الحال ریسٹ سے چاہتا ہوں۔ اس نے جمائی دو کی اچھا رام کو کل ناشتے پہ بات کریں گے اوکے گڈ نائٹ یو آر دا بیسٹ پھوپھو۔ جاسم نے محبت سے کہا زیادہ پٹاؤ مت میں روایتی پھوپھو ہوں فل پنگا کروں گی تمہاری شادی میں۔ زینب نے سے چھیڑا سب سے لڑ جاؤں گا اس کے لیے۔ جاسم کی آنکھوں میں محبت کی آنکھ بھڑک رہی تھی۔ زینب نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ وہ دھیمے سے مسکرا دی۔ جاسم کا لمس اسے خود پہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ گدگدی سے محسوس کر کے پیٹ پہ تکیہ دبا کے الٹی ہوئی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اتنا اچانک سب ہوا تھا مگر وہ مطمئن تھی اور اسے پتہ تھا کیسے جذب کو قابو میں رکھنا اسے اپنے اشاروں پر نچانا ہے۔ وہ فاتحہ سے مسکراہٹ لیے بائیں ہاتھ میں موجود جاسم کی رنگ کو دیکھتے دیکھتے نیند کی وادی میں اتر گئی۔ زینب کی تو کانٹوں بدن میں لہونے والی حالت تھی جبکہ حسن افندی خاموشی سے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ کب سے چل رہا ہے یہ؟ بلاخر انہوں نے خاموشی توڑی اور وہ سب ناشتے پر مصروف تھے۔ جاسم نے الجھن سے پھوپھو کو دیکھا۔ اسے باپ کا لہجہ عجیب لگا مگر زینب کے سکتے پہ وہ زیادہ شوق میں تھا۔ کیا مطلب کیا چل رہا ہے؟ جونیئر ہے میری 4 سال سے بہت پسند کرتا ہوں اور یہ سب دو طرفہ پھوپھو کو کچھ وقت پہلے ہی بتائی تھی یہ بات۔ جاسم نے تو حمل کا مظاہرہ کیا تم نے یہ نہیں بتایا تھا وہ قرار علی کی بیٹی ہے تمہیں سارے زمانے میں اس جواری کی ہی بیٹی ملی تھی عشق لڑانے کے لیے۔ زینب چیخی اٹھی۔ اس کی حالت ہذیانی ہو رہی تھی۔ کئی سالوں سے رکا لاوا آج باہر نکلا تھا۔ پھوپھو کیا کہہ رہی ہیں؟ جاسم ہکا بکا تھا۔ زینب سنبھالو خود کو۔ حسن نے بڑھ کر بہن کو تھاما۔ اس کی ماں نے پہلے میرا پیار چھین لیا اب اس کی بیٹی میرا بیٹا چھینے گی مجھ سے۔ نہیں یہ ہوگا یہ کبھی نہیں۔ وہ جنونی ہو رہی تھی۔ پھوپھو زینب تیورا کے فرش پر گر پڑی۔ انہیں شدید صدمہ پہنچا ہے کچھ وقت تک یہ کیفیت رہے گی۔ سکون آور دوائیاں دی ہیں جلدی نارمل ہو جائیں گی یہ ڈاکٹر نے معائنہ کر لیا تھا۔ جاسم شرمندہ سا کھڑا تھا۔ اس کی ذات سے پھوپھو کو صدمہ پہنچا تھا۔ وہ بہت گلٹی فیل کرتا مگر اصل وجہ کیا تھی؟ کیا ہمال کا باپ جواری ہے کون ہے؟ کئی سوالات اس کے ذہن میں گردش کرتے مگر وہ حسن افندی کی شکل دیکھا خاموش تھا۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن مس ہمال تمہارا پتہ کٹ سمجھو۔ عائش نے مزے سے چپس کا پیکٹ سے چھینا۔ کیا مطلب؟ ہمال نے آئی برو تیکھی کی۔ وہ تینوں لنچ کے لیے باہر آئی ہوئی تھی۔ میں نے جاسم کی ساری ہسٹری معلوم کی تو پتہ چلا اس کی پھوپھو ہے تو ہمال اور آئمر ایک ساتھ کہا ان کا ایک سلون ہے تو ہمال نے چل کے پوچھا کیونکہ عائش سلو موشن میں بم گرا رہی تھی۔ ایویں سسپینس نہ پھیلاؤ جلدی بکو۔ ہمال نے اس کے سامنے ٹیبل پر ہاتھ مارا تو وہ اسی سلون کی مالک جہاں تم نے جا کے ہنگامہ کیا تھا۔ عائش کے لبوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ تھی۔ شٹ واٹ؟ آئمہ جی جب کہ ہمال کا منہ لٹک گیا تھا۔ یہ کیا بکواس سب؟ آئمہ غصے سے بولی جو ہے وہ بتا دیا بھائی اب تم دونوں دیکھ لو۔ عائش بہت خوش لگ رہی تھی۔ ہمال کو تیش آ گیا۔ وہ بوڑھیا ہودی کون ہے میرے اور جاسم کے بیچ میں آنے والی؟ مرتا ہے وہ مجھ پہ سو جان سے فدا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا اس عورت سے تو میں نمٹ لوں گی۔ تم زیادہ خوشیاں مت مناؤ۔ ہمال نے اسے اپنا چپس کا پیکٹ واپس چھینا پر وہ پر اعتماد لگ رہی۔ کچھ دیر پہلے والا ڈر اور مایوسی اس کے چہرے سے غائب تھی۔ جاسم کہاں تم؟ ہمال نے اس کے کال اٹھاتے بے قراری سے کہا ریئلی سوری یار بس اتنی ایمرجنسی تھی کہ تمہیں کال ہی نہ کر سکا۔ ابھی ہاسپٹل سے گھر آئے ہوں۔ ہاسپٹل کیوں؟ ہمال نے فوراً پوچھا یار وہ پھوپھو شی از ناٹ اوکے آئی ڈونٹ نو انہیں کیا ہوا ہے؟ اوہ ہمال نے مصنوعی افسوس کیا۔ دل ہی دل میں وہ خوش تھی۔ اچھا ہے وہ بوڑھیا راستے سے ہٹی۔ اس نے دل میں سوچا میرے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے جاسم ڈاکٹر نے انہیں ٹینشن لینے سے منع کیا ہے۔ آج دوپہر اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ اگر انہیں کچھ ہوا تو
ہمال بات چھوڑ کے رونا شروع ہو چکی تھی۔ یہ ڈرامہ اسے کرنا ہی تھا تاکہ جاذب اسے چھوڑنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ او گاڈ، کیا ہو گیا انکل کو؟ میری تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا چل ہے۔ میں ہو گیا ہوں بالکل، پلیز تم اپنا خیال رکھو، پھوپھو کا بھی سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ساتھ ہوں تمہارے، ہمار نے جب کہا۔ تھینک یو سو مچ جان، آئی لو یو سو مچ، جاذب نے دل اور روح کو اس کے سپورٹ کر کے کہا۔ ہمار فاتحانہ مسکا دی۔ میں سوپ خود پی لوں گی، تم جاؤ یہاں سے، زینب نے جاذب کو دیکھتے منہ پھیلیے۔ پھوپھو پلیز ایسے نہ کہیں، انہیں ہاسپٹل سے گھر لے آیا تھا اور اس کے کمرے میں اس کا فیوریٹ سوپ لایا تھا، مگر زینب اسے سخت ناراض تھی۔ تم نے جو کیا اس پہ میں تم سے تعمر ناراض رہ سکتی ہوں، تمہیں اندازہ بھی ہے کس قدر چوٹ پہنچائی ہے تم نے مجھے؟ زینب کا لہجہ بڑھا گیا، آنسو کی لڑی سی بہہ نکلی۔ اوپر جو کچھ بھی ہوا اس میں ہمار کا صرف اتنا قصور ہے کہ وہ قرار علی کی بیٹی ہے، یہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا، انہوں نے خود کو کچھ نہیں کیا۔ جاذب اس کی وکالت کر رہا تھا۔ زینب کو شدید دھچکا لگا تھا۔ تم اس کے ساتھ لے رہے ہو؟ وہ بے یقین ہو رہی تھی۔ میں جائز بات کر رہا، جو کچھ ہوا وہ ماضی تھا، ہمار اور میرا کیا دوش اس میں؟ ہاں یہ بات سچ ہے کہ میں اب اس کے باپ کی اتنی عزت نہیں کرتا جتنی پہلے کرتا تھا، مگر میں اب کا بدلہ اس معصوم سے نہیں لے سکتا، وہ بہت محبت کرتی مجھ سے اور میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ پھوپھو پلیز میری پوزیشن سمجھیے، وعدہ کیا ہے اس سے میں نے، مجھے میرا قرار علی مت بنائیے پلیز۔ جاذب نے دوسرا قرار علی مت بنائیے پلیز، جاذب نے زینب کے آگے روتے ہوئے ہاتھ کو جوڑا، بھول نہیں سکتے اسے۔ زینب چاہیے تھی، آپ نے بھی تو یاد رکھا ہوا۔ جاذب کا لہجہ سر تھا۔ زینب خاموش ہو کے رہ گئی۔ ٹھیک ہے جو تمہاری خوشی، زینب کی آواز میں واضح لرزش تھی۔ جاذب نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ اس نے جاذب کو ساتھی سے منع کر دیا کہ وہ ہمار کو اس کے باپ کے سر نہ اٹھائے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک بیٹی اپنے باپ سے بازن ہو کر قرار کو حسن افندی کی کال مسول ہو چکی تھی۔ وہ پچھلی باتیں بلا کر ان کی بیٹی کو اپنانا چاہتے تھے۔ ایک بار پہلے بھی زینب افندی خاموشی سے اس کے راستے سے ہٹ گئی، تو آج اس کی بیٹی کے لیے بھی اس نے قربانی دے کر خود کو قرار سے مزید دور کر لیا تھا۔ وہ وفا کی اس اونچائی پہ جا پہنچی تھی جس سے قرار کو اسے دیکھنا ناممکن تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی نظروں میں گرنے سے بچ گیا تھا۔ منگنی کی تاریخ اگلے ہفتے کی تھی۔ اس ہفتے وہ دونوں اپنے امتحان سے فارغ ہو گئے تھے۔ جاذب کی نکاح کی خواہش تھی، وہ بھی منگنی والی آزادی منانا چاہتی تھی۔ زینب خاموشی سے سارا دن منگنی کی تیاری میں لگی رہتی۔ اس نے خود پہ ہول چڑھا لیا تھا۔ وہ جاذب کو ہمار کی اصلیت نہیں بتانا چاہتی تھی، مبادہ اس کا بھتیجا اسے اپنی خوشیوں کا دشمن تصور کر لے۔ وہ صبر کے گھونٹ پی رہی تھی۔ بس کہاں غائب ہیں بیگم صاحبہ؟ جاذب نے ہمار کو کال کر کے پوچھا۔ میں فرینڈس کے ساتھ ہوں یار، آؤٹنگ پہ پوچھا بھی نہیں مجھ سے، اور نکل گئی بس۔ جاذب کو حیرانی ہوئی، شکر کرو بتا دیا، میں پوچھتی نہیں بتاتی ہوں، ہمار نے سلائل سے کہا۔ اوکے انجوائے۔ جاذب نے مسکرا کر فون کاٹا۔ ہمار کے انداز اسے باتیں تھے، وہ منگنی کے بعد وہ شاید بدل جاتی۔ جاذب نے سوچا۔ وہ سلون سے نکل گاڑی کا ویٹ کر جب قرار کی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ آؤ میں چھوڑ دوں زینب، قرار نے پیاس بڑی نظر سے اسے دیکھا۔ تم آلریڈی مجھے چھوڑ چکے ہو قرار علی۔ زینب کے لبوں پر طنز یا ہنسی آئی۔ قرار کا دل چاہا اپنا سر گاڑی میں دے مارے۔ اس کے سامنے دوسری گاڑی میں جا کر باہر گئی اور اس کی نظر سے اوجھل ہو گئی۔ وہ سر سیٹ سے ٹکا کے رہ گیا۔ وہ گھر آ کر کمرے میں بند ہو گئی تھی، آنسو کا ریلا بہہ جا رہا تھا۔ وہ کتنی بار اس کے سامنے آئے گا، کتنی بار وہ یوں ہی ٹوٹے گی، تھک گئی تھی خود کو جوڑتے جوڑتے۔ زینب نے فیصلہ لیا تھا کہ تا دم مرد اپنی شکل قرار کو نہیں دکھائے گی، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شاید اب ساری زندگی اس کی شکل ایک اذیت میں کاٹنی تھی۔ حسام اور خاموشی سے بیٹھے تھے، صرف چائے کی سپ کی آواز فضا کی آ رہی تھی۔ وہ کئی سالوں سے یوں ہی زینب کے ذکر پر گھنٹوں خاموشی سے گزار دیتے، اتنا کچھ کر بیٹھے تھے کہ بولنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ حسام کو یاد تھا قصہ اس نے زینب سے سب چھین کر بہن کی جولی میں ڈالا تھا، مگر پھر بھی وہ تہی دامہ رہی، اور زینب آج بھی مالا مال تھی اپنے صبر میں، وقار میں اور قرار کی چاہت میں۔ تم مجھے آلریڈی چھوڑ چکے ہو قرار علی۔ اسے زینب کی بات تیر کی طرح لگی تھی۔ وہ چائے ادھوری چھوڑ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ حسام افسوس سے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ خدا نے اس کی بانجی کی صورت میں اچھا موقع دیا تھا زینب سے معافی مانگنے کا، اور ہر حال میں اسے راضی کرنا چاہتا تھا تاکہ بانجی کے آگے اس کا برم رہے، اس کی اصلیت پہ پردہ پڑا رہے۔ بلحال ان کی منگنی کا دن آن پہنچا تھا۔ قرار علی نے شہر کا مہنگا ترین ہوٹل بک کیا تھا۔ مہمانوں کے لیے وہ اپنی بیٹی کا یہ بڑا دن یادگار بنانا چاہتا تھا۔
ان کو بلو سوٹ میں لگ بھگ 50 کے قریب ہوتے ہوئے بھی بہت سمارٹ اور خوبصورت تھا۔ زینب فان کلر کی ساڑی پہنے جس کا بارڈر میرون تھا، بالوں کا جوڑا بنایا جس میں موتیا پرویا ہوا تھا۔ قرار کے دل پہ بجلیاں گراتی مصنوعی مسکراہٹ شپا سجائے مہمانوں سے ملی تھی۔ حسام شرمندہ سا ایک کونے میں کھڑا سب کارروائی دیکھ رہا تھا۔ حسن افندی قرار کے ساتھ کھڑے مہمانوں کو ریسیو کر رہے تھے۔ اب تک آؤ گے میری جان میری حسینہ، کیا ضرورت ہے اتنے ہتھیاروں کی؟ جاذب کال پہ ہمار کو دعائیاں دے رہا تھا۔ وہ کھلکھلا کے حاضر، صبر کرو یہ دلہن ٹائم لگائے گی۔ یہ آئمہ تھی جس نے خون چینا تھا، ساری زندگی انتظار کرنے کو تیار ہوں۔ جاذب کی آواز سے محبت چلا کی تھی۔ ہمار کی گردن پر زیتان کی وہ کے بعد لاسٹ ٹچ ہے، ہمار ہی ہے۔ آئمہ نے اسے تسلی دے کر فون کاٹا۔ وہ ٹچ دیکھا اٹھ رہی تھی جب عائش نے ہمار کے آگے کارڈز پھینک کے آخری بار وہ دانت نکالے تھی۔ پاگل ہو گیا، ابھی اس صاحب کا وقت نہیں، چلو۔ آئمہ نے ہمار کا ہاتھ پکڑا۔ ویٹ جلدی کیا ہے؟ وہ تو ساری زندگی انتظار کر لے گا، مگر یہ موقع پھر کہاں؟ کیوں ہمار؟ عائش نے اسے چڑھایا۔ یو آر رائٹ، بولو کیا شرط ہے؟ اور خبردار رنگ نہ مانگنا میری۔ وہ وارننگ دے رہی تھی۔ رنگ نہیں، میں تو رنگ دینے والا مانگوں گی۔ وہ شیطانی مسکراہٹ بولی، کیا مطلب؟ ہمار نے اسے دیکھا، مطلب کہ نہ تمہارا نہ میرا، بولو منظور۔ پاگل ہو گیا؟ آئمہ جی اسے ہاتھے کی گھنٹی پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں ڈر گئی مس ڈیئر ڈیول؟ عائش نے پھر سے ہمار کو ابھارا۔ منظور ہے۔ ہمار نے چیلنج قبول کیا۔ مجھ سے ہرا کے صحیح کا مزہ چکھانا چاہتی تھی، مگر یہ بازی اسے بھاری پڑنے والی تھی۔ وہ مستقل ہمار کا نمبر ٹرائی کرا جب اسے اپنے بازو پہ شناسا لمس محسوس ہوا۔ قرار یکدم پیچھے مڑا۔ ہمار کہاں ہے قرار؟ زینب کی آنکھوں میں جمی برف سے اسے آگ لگا گئی۔ وہ اس سوال کے پیچھے کا حقیقت سمجھ رہا تھا۔ تم پریشان نہیں ہو؟ وہ آئی ہوگی، وہ آتی ہوگی، سہیلیوں کے ساتھ اینٹی ڈانس کرتے ہوئے آئے گی۔ قرار نے اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھا۔ میرے ساتھ جو کیا وہ برداشت کر لیا میں نے، مگر جاذب کے ساتھ کوئی کھیل ہوا تو یاد رکھنا ساری بات ہی الٹ کے رکھ دوں گی میں تم دونوں باپ بیٹی کی۔ زینب نے چبا چبا کے کہا، میری جان کچھ نہیں ہوگا۔ قرار بے قراری سے بولا۔ زینب کی بدگمانی وہ مزید نہیں سہ سکا۔ حسام کا ذہن خطے کا الر بجائے جا رہا تھا، مگر وہ مستقل خدشات کو ٹال رہا تھا۔ رات کے 11 بجنے والے تھے۔ مہمانوں میں بے چینی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ سوالیہ نظریں چائے مگوئیاں حسن افندی اور جاذب اسٹیج پر بیٹھے سب سے نظریں چرا رہے تھے جب ہمار کا میسج جاذب کے منہ بال آیا، میں نہیں آ رہی جاذب، اٹس اوور بٹوین اس۔ دو سطری میسج پڑھنے پہ اسے شدید دقت ہو رہی تھی۔ جاذب کے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب تھی۔ انہیں آئمہ کے نمبر پہ کال کی کیونکہ ہمار غصہ لاف چڑھ رہا تھا۔ پہلی ہی بیل پہ کال اٹھا لی گئی تھی۔ آئمہ، ہمار کہاں ہے؟ جاذب چیخا، سوری جاذب، ہمار کہاں ہے؟ وہ پارلر میں ہی بیٹھی، اس نے آنے سے منع کر دیا ہے۔ آئمہ رونے لگی۔ فون تو اسے جاذب آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا۔ وہ اب تم سے بات نہیں کرے گی، وہ تو میرے شرط میں ہار گئی ہے، وہ اب نہیں ملے گی۔ آئمہ نے ڈرتے ڈرتے کہا، یہ مذاق ہے۔ وہ بے بسی سے بولا۔ قرار علی نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ باہر کی طرف لپکے، یقیناً وہ ہمار کے پاس جا رہے تھے۔ جاذب ان کے پیچھے بڑھ ہی رہا تھا جب زینب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ قرار علی کی بیٹی اپنی ہار کو بھی جیت کی طرح اپنائے گی، مت جاؤ اس کے پیچھے۔ حسن افندی نے مہمانوں سے اسٹیج پر معذرت کی اور اپنے اہل خانہ کو لے کر چل دیے۔ وہ سب جتنی ہوشیار تھے واپسی پر انتہائی خاموش تھے، کسی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ جاذب کے وجود پر مکمل سناٹا طاری تھا۔ زینب کو اس کی چپ سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تو مرد تھا، رو بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا یہ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ قرار تحش کے عالم میں پارلر پہنچا جب وہ آئمہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اس کے چہرے پر دکھ تھا، شرط ہارنے کا، مگر کوئی لحاظ شرم اس کی آنکھوں میں آیا نہیں تھی۔ باپ، ہمار باپ کو دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھی۔ چٹا ایک بھرپور تھپڑ نے اس کی اوسان ہدا کر دیے تھے۔ آئمہ کا منہ کھل گیا۔ وہ قرار علی کی چہیتی اکلوتی اولاد تھی، انہوں نے ہمار کو کبھی زبان سے نہیں ڈانٹا تھا۔ کجا کے یہ تھپڑ، ہمار نے شاہ کے عالم میں باپ کو دیکھا، مگر دوسرا تھپڑ پہلے سے زیادہ شدید تھا۔ انکل پلیز، آئمہ سے رہا نہیں گیا، وہ تیر کی تیزی سے آگے بڑھی۔ تم نے میرا سر نیچے کر دیا۔ وہ چیخے تھے، میرے تو آگے پیچھے کوئی نہیں تھا جس سے جواب دیتا، مگر تم۔
کیا سوچ کے یہ کھیل کھیلا تم نے؟ بولو کس سے پوچھ کر اپنی زندگی داؤ پر لگائی تم نے؟ سہ پاؤ گے محبت کھونے کا غم، جھیل سکو گے تنہائی، ملے گا کوئی جاذب حسن جیسا ہیرا تمہیں؟ خمار نے جاذب کے نام پہ ایک دم سڑ کر اٹھایا۔ اسے اس پل اندازہ ہوا کہ وہ کتنا بڑا نقصان کر بیٹھی اپنا۔ گھر پہنچے سب نے خود کو کمرے میں مقید کر لیا۔ زینب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ قرار کو اس کے خاندان سمیت گولیوں سے بون دے۔ دوسری باری ذلت انہی لوگوں کے ہاتھوں اٹھانی پڑی تھی۔ کاش وہ جاذب کو روک لیتی، کاش یہ سب نہ ہوتا۔ بہت سارے کاش اس کے آگے ناچ رہے تھے۔ میں جلد از جلد جاذب کی شادی اچھی سی لڑکی سے کر دوں گی، وہ سب بھول جائے گا، اپنی طرح تنہا نہیں ہونے دوں گی اسے۔ وہ دل میں ارادہ کر چکی تھی، اسے گھر لیا تھے۔ ہما نے ماموں کو دیکھ کر نظریں چرا لی، جنہیں حقیقتوں سے وہ راستے بڑھ واقف ہو کر آئی تھی۔ اسے اپنے آپ سے ماموں سے گن آ رہی تھی۔ ان نے عائش جیسی آستین کی سام سے سبق لے لیا تھا، جو اس کی خوشیوں کی دشمن نکلی، مگر اسے خود پہ زیادہ غصہ تھا۔ ایک شرط کے چکر میں اتنی رسوائی اٹھا بیٹھی، اسے ہمیشہ باپ کی طرح بننا تھا مضبوط، مگر وہ اندر سے ٹوٹی تھی۔ اسے جاذب چاہیے تھا، اس کی توجہ اور پیار، اس کے نہریں اٹھانے والا اسے سے دور ہو گیا تھا، لیکن یہ سب اس نے خود کھویا تھا۔ وہ بھاگ کر کمرے میں گئی۔ اس نے فوراً سیل آن کر کے جاذب کو کال کرنا شروع کی، مگر اب اس کا نمبر بند تھا۔ یونیورسٹی سے بھی وہ جا چکا تھا اور اس کے گھر جانے کی ہمت خمار میں نہیں تھی۔ اس کے پیٹ میں گرے پڑنے لگی۔ کہاں سے لاؤں اب تمہیں یار؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو دی۔ زینب اس کو ناشتے کے ٹیبل پر دیکھ کر حیران تھی۔ وہ بالکل نارمل بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، گویا کل رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جاذب، زینب نے پیار سے پکارا۔ جی پھپھو۔ وہ بھی جواباً پیار سے بولا، تم ٹھیک ہو؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ ایگزیکٹلی فائن ڈارلنگ، وہ ہنس کے بولا۔ تو زینب کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ وہ پھر سوچنے لگی۔ کچھ نہیں، بس سوچا آفس جاؤں، آج سے ہی سیٹ استعمالوں، باقی رزلٹس کے بعد دیکھتے ہیں۔ بزنس اسٹڈی کے لیے باہر وہ پورا پلان بنا کے بیٹھا تھا۔ زینب، ہوش ہوئی مرد شاید غموں کو دل سے لگا کے نہیں رکھتے، یہ بیماری بھی عورتوں میں ہی پائی جاتی ہے۔ شاید وہ سوچنے لگی، ایک بات پوچھوں؟ وہ ایک دم بولا تو زینب نے چونک اسے دیکھا۔ ہاں، قرار علی کو معاف کر دیا آپ نے؟ جاذب کے چہرے پہ انتہائی سکون تھا، جس سے جواب کی جلدی نہ ہو۔ وہ کیا کہتی؟ معاف؟ اسے خود نہیں پتا تھا وہ اسے معاف نہیں کر سکتی تھی، اور نہ وہ اسے بھول جاتی، ورنہ وہ اسے بھول جاتی نہیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، گڈ، میں بھی نہیں کروں گا۔ جاذب کا لہجہ آنچ دے رہا تھا۔ معاف کر دو اور بھول جاؤ، بس ختم کرو اس قصے کو۔ زینب چڑ گئی۔ جتنے سال آپ نے ضائع کیے، اس حساب سے میں بھی چاہوں تو اس قصے کے سالوں بعد ختم کروں، مگر قرار علی کو کچھ اور منظور ہے۔ شاید جاذب کے انکشاف میں زینب بل کھا کے رہ گئی۔ وہ اب کہاں سے آ گیا؟ کیا چاہیے اسے؟ پتہ نہیں، کل کال آئی تھی ان کی، مل کے پوچھے گا، ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کروں گا، شاید میری الجھن بھی ختم ہو جائے۔ وہ عجیب و غریب باتیں کر رہا، تم ان سب سے دور ہو پلیز۔ زینب نے اس سے منت کی۔ نو وے، خمار ول پے فار اٹ، اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ جاذب چولوں کی براس نکال رہا تھا۔ زینب کا نازک دل کام کے رہ گیا۔ وہ رات اسے یوں ہی بستر میں منہ دیے پڑے تھے، اس کا دل شدید اچاٹ ہو رہا تھا۔ آئمہ کی کئی کالز اس کے موبائل پر آئی تھی، مگر وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ باپ سے خفا ضرور تھی، مگر ان کا دکھ اس کا دل چیر رہا تھا۔ وہ تو انہیں مام کے ساتھ خوش سمجھتی تھی، مگر حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ زینب کا چہرہ اس کی نگاہوں میں گم گیا۔ اس جیسے نفیس خاتون اس کے باپ کا خواب تھی۔ اسے بیک وقت رشک اور جلن ہوئی، کیونکہ بہرحال وہ ماں کی جگہ کسی اور عورت دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ کچھ ہفتوں بعد اس نے قرار علی سے ملنے کے لیے جگہ خود سیٹ کی تھی، اور دونوں ایک ریسٹورانٹ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ قرار علی کے چہرے پر شرمندگی واضح تھی، جبکہ جاذب سوارد صورت بنائے صرف انہیں دیکھنے پر اکتفا کر رہا تھا۔ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کس سے؟ جاذب نے گلاس اٹھا کے حلق تاڑ کیا۔ تم سے، سب سے، وہ لجاجت سے بولے۔ آپ کو صرف زینب افندی سے معافی مانگنا چاہیے، میرا مجرم کوئی اور ہے۔ وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بات کر رہا تھا۔ تم بالکل اپنی پھوپھو کی طرح ہو۔ قرار نے بے سہاتہ تعریف کی۔ نہیں، وہ زیادہ اچھی اور صاف دل کی مالک ہے۔
کہ میں انتقام لینے پہ یقین رکھتا ہوں۔ جازب نے ان کی غلط فہمی دور کی۔ عمار بہت اپسیٹ ہے، اسے ہونا بھی چاہیے۔ جازب نے پھر ان کی بات کاٹی۔ تم اپنے لیے کوئی بہترین پارٹنر ڈھونڈو، میری دعا ہے۔ کارڈز کھیلیں؟ جازب نے تیسری دفعہ ان کی بات کاٹی۔ اس بار قرار علی چونک اٹھے۔ وہ شاید ان کے سننے نہیں آیا تھا۔ میں کھیلنا بند کر چکا ہوں، مگر میری تو ابھی شروعات ہے، پلیز کھیلیے۔ آپ سے سیکھنے کو ملے گا۔ جازب نے اسے بھگو کے جوتا مارا۔ دیکھو بیٹا، میں جیتا تو عمار میری، آپ ہارے تو زینب افندی آپ کی منظور ہے۔ جازب حسن نے قرار کے آگے تڑپ کا پتا پھینکا۔ اس بات کا علم اس کے باپ کو بھی نہیں تھا کہ وہ اسکول میں شطرنج اور کارڈز کا ونر تھا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے باپ ابو کو اس کھیل سے نفرت کرتا دیکھا تھا اور اس شوق سے دستبردار ہو گیا تھا، مگر عمار علی نے اس کے اندر کے کھلاڑی کو چوٹ پہنچا کر اچھا نہیں کیا تھا۔ شام ہونے والی تھی اور باپ کا کچھ اتا پتا نہیں تھا۔ عمار کو تشویش سی ہو رہی تھی، اس کے پوچھنے پر بھی وہ اس کو بتا کر نہیں گئے تھے کہ آج کہاں جا رہے ہیں۔ وہ ملازمہ کچھ آئے کہہ کر پڑھ رہے تھے جب حسام ماموں دل پکڑے کچن کی طرف آئے تھے۔ عمار کا کیا ہوا ماموں آپ کو؟ وہ گھبرا کے آگے بڑھی۔ ملازمہ نے بھی کام چھوڑ کے ان کو سنبھالا۔ قرار کو فون کرو، میری حالت ٹھیک نہیں۔ وہ بہت تکلیف سے بات کر پا رہے تھے۔ وہ پتہ نہیں کہاں ہے، فون بھی نہیں اٹھا رہے۔ آپ ہمت کریں، میں گاڑی نکالتی ہوں، چلی ہاسپٹل پر جلدی سے باہر لبکی نوکروں نے مل کر حسام کو گاڑی تک پہنچایا۔ قرار کو سمجھ نہیں آیا، وہ جازب کی جیت پہ افسوس کر رہی اپنی ہار پہ۔ خوشی منائے عجیب و غریب سی ہار تھی جس میں وہ سب جیت گیا تھا۔ اس کی خوشی، اس کا کھویا ہوا سرمایہ۔ زینب افندی، آپ چاہیں تو دھوم دھام سے بارات لا سکتے ہیں، اپنے سارے ارمان پورے کر سکتے ہیں، مگر میرا اور عمار کا نکاح صرف گھر والوں کی موجودگی میں ہوگا، آپ کے گھر میں۔ وہ فیصلہ سنا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جازب بیٹا، قرار نے نم آنکھوں سے پکارا، میری غلطی کی سزا میری بیٹی کو مت دینا۔ وہ سر جھکائے کہہ رہے تھے، آپ بے فکر ہیں، اسے صرف اس کی غلطیوں کی سزا دوں گا۔ وہ والٹ اور گاگل اٹھا کے نکل گئے۔ اس کی بات کا مفہوم وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے۔ پیار تو جیون کی بازی تھی، تم جیتے ہم ہار گئے۔ قرار مضبوط قدم اٹھا کر گھر کی جانب نکلے۔ اس بار ان کی ہوش میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا، نہ حسام، نہ عمار، نہ خود زینب افندی۔ وہ اس سے ہار کے بھی جیت گئے تھے۔ جازب حسن بے نیازی دونوں کے لیے کھیلی تھی۔ صاحب بی بی ہاسپٹل میں ہے، وہ حسام صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ کون سے ہاسپٹل میں ہیں؟ قرار نے فوراً سیل سے عمار کو کال کی، جس کی کئی کالز ان کے موبائل پر موجود تھے۔ ہم نے ابتدائی چیک اپ کر لیا ہے، کچھ ٹیسٹ بھی کیے ہیں، ان کا آئی سی جی ٹھیک نہیں آیا، انجائنا کا اٹیک تھا۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے، آگے سے آپ لوگوں کو احتیاط کرنی ہوگی، دوا اور آرام سے ٹھیک رہیں گے، ٹینشن سے دور رکھیں۔ ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں اپنا کام کر رہا تھا۔ عمار بہت غور سے انہیں سنی تھی، مگر قرار کا سارا دھیان آگے تھا۔ کس طرح عمار کو اپنی ہار کا بتائیں، اس کے نکاح کی خبر کس طرح دیں، سوچ سوچ کے ان کی اپنی طبیعت خراب ہوتی۔ ہم حسام کو گھر لے جا سکتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر سے مخاطب ہے، جی کچھ دیر میں لے جائیں گے، بس اوکے تھینکس، وہ کہہ کے کمرے سے نکل گئے۔ عمار باپ کے چہرے کی پریشانی بانپ رہی، مگر گھر جا کے ہی کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ وہ ماموں کے پاس روم میں چلی گئی۔ پھوپھو جازب اس کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا۔ وہ شام میں گھر واپس آیا تھا، مگر زینب سیلون میں تھی اور اب گھر آئی تھی، اور تب سے جازب اس کے ساتھ تھا۔ حسن افندی کسی عزیز کی طرف عیادت کے لیے گئے ہوئے تھے، میرے لیے کچھ کریں گی پھوپھو؟ جازب نے زینب کے ہاتھ پکڑے، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر بلال کی سنجیدگی تھی۔ اب تک سب تمہارے لیے کیا ہے میری جان، اور کیا کرنا ہے؟ انکار تو نہیں کریں گی، پہلے کبھی کیا ہے؟ تمہاری ہر خوشی پہ میرا سب قربان۔ زینب نے اس کا ماتھا چوما۔ قرار علی کو معاف کر دے، ان سے شادی کر لے، گھر بسا لے اپنا۔ جازب نے براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ زینب کے پہلے تاثر سے اپنا جواب اخذ کرنا چاہتا تھا، مگر وہ ہکلا کے رہ گئی۔ اگر مگر کچھ نہیں، یہ میری آخری خواہش ہے، اللہ نہ کرے۔ جازب کیسی باتیں کر رہی ہو؟ زینب لرز کی، خدا تمہیں لمبی عمر دے، آرزو کی تکمیل کرو تم اپنی۔ تھینک یو سو مچ پھوپھو۔ اس کے گلے لگ گیا، مگر عمار زینب کو اچانک خیال آیا، اس کی تقدیر آور
مجھ سے جڑی آپ اپنا حساب لیں، میں اپنا۔ جاذب کی آنکھوں میں انتقام کی آگ داڑ آئی۔ کیا بات ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کہاں تھے آپ سارے وقت؟ میں کتنی پریشان تھی آپ کو اندازہ ہے؟ ہمار نے ہفا لہجے میں باپ سے کہا۔ اچھا، اتنی فکر ہے میری پریشانی کی؟ قرار نے طنز کیا۔ پلیز بابا مجھے معاف کر دیں، مجھے اگر پتہ ہوتا تو شاید یہ گندا کھیل کبھی نہ کھیلتی۔ وہ شرمندگی سے بولی تھی، اور اب جب کہ تمہیں سب پتہ چل گیا ہے تو میں بہت اذیت محسوس کر رہی ہوں۔ سمجھ نہیں آ رہا کس طرح جاذب کا سامنا کروں۔ وہ سر جھکائے بولتی، تمہاری یہ مشکل میں نے آسان کر دی ہے۔ وہ راضی ہے، کچھ دنوں بعد تمہارا اس کا نکاح ہے، اور آج کے بعد تم عائش سے کوئی تعلق نہیں رکھو کہ ایسے دوست آسین کے سانپ ہوتے ہیں۔ آپ حسام ماموں کے بارے میں کیا رائے دیں گے؟ وہ اٹک کے پوچھے تھے۔ حسام ماموں میری دوستی اس لیے بھی بات کی کہ تمہاری ماں کا سگا بھائی ہے، اور مجھ پر بہت سے برے وقت ہیں، مگر حسام نے میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، باوجود اس کے کہ میں اس سے ایک لمبے عرصے ناراض رہا، اسے کوستا تھا، باتیں سناتا تھا، مگر ان نے ہر طرح سے اپنی سزا پوری کی، اس لیے میرے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ موجود ہے۔ وہ سچائی بیان کر رہے تھے۔ تمہیں بھی جاذب کا غصہ برداشت کرنا ہوگا، کچھ وقت بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مگر یہ سب کیسے ہوا؟ کیسے کیا آپ نے؟ وہ ابھی تک حیران تھی۔ یہ سب میں نہیں بتا سکتا، بس اسے میرا حکم سمجھو۔ زندگی میں آج تک تمہاری بات مانی ہے، اس بار تم میری مانو بس۔ وہ سطحی لہجے میں بولے، ایک اور بات بھی ہے، مگر وہ میں حسام کی طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد بتاؤں گا۔ وہ کیا ہے؟ عمار کو بے چینی ہوئی۔ کل بات کرتے ہیں، آرام کرو بیٹا۔ وہ اس کا سر سہلاتے اٹھ کر نکل گئے۔ عمار باپ کی پشت پر نگاہیں ٹکائے گہری سوچ میں گم تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ حسن افندی کو جاذب کی بات سن کے جھٹکا لگا۔ بالکل بابا، یہ کام تو آپ نے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، جو میں اب کر۔ وہ افسوس سے بولا، مگر زینب شادی کے لیے راضی ہی نہیں تھی۔ وہ بے بسی سے بولے، اب وہ راضی ہیں تو آپ کو اعتراض ہو رہا ہے؟ جاذب نے باپ کو گیر میں لیا، مگر قرار سے لوگ کیا کہیں گے؟ وہ پریشان تھی، ایک نیا تماشا کھڑا ہونے والا تھا۔ لوگوں کی باتیں جانے دے، اپنی بہن کی خوشی دیکھیں۔ قرار علی شرمندہ ہے، آج تک پھپھو کا منتظر ہے، اور میرے دل میں جو آگ لگی ہے، یہ شادی ہی اس کا سدباب کر سکتی ہے۔ تو تم پھپھو کے کندھے بندوق رکھ کر چلانا چاہتے ہو؟ وہ طنزیہ ہوئے، بدقسمتی سے پھپھو بیچ میں آ رہی ہیں، ورنہ میں اپنا بدلہ اس لڑکی سے ڈائریکٹ لیتا۔ مگر میں آپ کو یقین دلا دوں کہ آپ کی بہن کا گھر بسا رہے گا، وہ اب خوش رہیں گی۔ جاذب نے باپ کو کندھے سے پکڑ کر سمجھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہوں، کیسے سب کو خاندان والوں کو فیس کروں گا۔ وہ بہت ٹینشن میں تھے۔ اب سب کچھ اللہ کے بعد مجھ پر چھوڑ دیں اور نکاح کی تیاریاں کریں۔ کچھ دنوں میں قرار علی آپ کو فون کریں گے۔ اس نے باپ کو حوصلہ دیا۔ وہ سر ہلائے کہ اور کوئی چارہ بھی نہیں بچا تھا۔ ایک طرف بہن کی قربانی تھی، دوسری طرف بیٹی کی خوشی۔ حسام کو اس بات سن کے اتنا جھٹکا نہیں لگا تھا جتنا شاک عمار تھی۔ حسام تو خود اتنے سالوں سے اسے زینب سے رابطہ کرنے کے مشورے دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ دونوں میڈ فار ایچ ادر ہیں۔ زینب مارتا قرار سے محبت کرتی ہے، وہ کبھی اسے نفرت نہیں کر سکتی۔ نو وے ڈیڈ، میں اپنی ماں کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتی۔ وہ مار چیخ کے بولے، تمہاری ماں اسے بنانا بھی نہیں، وہ میری بیوی ہوگی، اس سے رشتے کا لحاظ رکھنا ہوگا تمہیں۔ بس قرار علی اس بار تہتا کرنے والے تھے۔ تمہاری خوشی دے سکتا ہوں تو کیا اپنی خوشی حاصل نہیں کر سکتا؟ وہ چیخے۔ سالوں سے تنہائی کاٹوں، کبھی تمہاری حق تلفی نہیں کی کسی معاملے میں، آج تم میری خوشیوں میں رکاوٹ بن کے کھڑی ہو رہی ہو۔ افسوس، مگر کچھ نہیں، جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ یہ حسام تھا جس نے عمار کو مزید بولنے سے روک دیا۔ میں مرنے سے پہلے تم دونوں کو سیٹل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب آپ کیوں بلیک میل کر رہے ہیں؟ عمار ماموں پر چاڑ دوڑی۔ آرام سے بیٹیا رانی، یہ سب سسرال میں نہیں چلے گا۔ اس سے چھیڑے تھے۔ عمار اداسی سے چپ ہو گئی۔ آج پورا 1 ماہ ہو چکا تھا، مگر اس کا جاذب سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ وہ اندر ہی اندر اس کی خاموشی سے ڈر رہی تھی۔ یقیناً کسی بڑے طوفان کا اندیشہ تھا۔ باپ حق میں نہیں، اور عاشق کو خود سے دور کر دیا تھا۔ اس کے آگے کنواں پیچھے کھائی تھی۔ یہ معمول کی صبح نہیں تھی۔ آج زینب کا قرار سے نکاح تھا۔ اس نے سادگی سے اس گھر سے جانے کو ترجیح دی تھی۔ وہ لوگوں کو اس میں شامل کر کے اپنا اور قرار کا مذاق نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ یہ سب کچھ وہ جاذب کی خوشی کے لیے کر، اس کے دل میں اب قرار کے لیے جذبات عمر کر رہے تھے۔ اتنے سالوں کا غصہ، گلے شکوے، ناراضگی، بہت کچھ تھی جو وہ ساتھ رہتے رہتے دور کرنا چاہتی تھی، مگر شاید ایک نیا دکھ اس کا اب بھی منتظر تھا۔ حسن افندی کے
ڈرائنگ روم میں اس وقت قرار حسام خمار کے ساتھ موجود تھا، جازب زینب کے ساتھ صوفے پر موجود تھا، جبکہ مولوی اور گواہان دوسرے صوفوں پر موجود تھے۔ اس سارے عرصے میں خمار کی نظر جازب سے نہیں ہٹی تھی، وہ پہلی بار اس پہ غور کر رہے تھے۔ لمبا قد، صاف رنگت، نام کی طرح جاذبیت سے بھرپور نقوش نفاذ سجی داڑھی میں وہ سنجیدگی سے نکاح نامہ فل کر رہا تھا۔ انہیں ایک غلط نظر بھی خمار پر نہیں ڈالی تھی، اس چیز نے خمار کے غرور کو شدید ٹھیس پہنچائی تھی۔ سفید فراق پر لال دوپٹہ لی، ہاتھوں میں لال گجی پر ہمیشہ کی طرح نازک اور حسین لگ رہی تھی۔ ایجاب قبول کے مرحلے طے ہوئے، حسام نے قرار کو گلے لگا لیا۔ خمار کی آنکھیں بڑھائی، جازم نے گنا کیوسوں سے دیکھا جو ٹیشو سے نما کے پہنچی تھی، آنکھیں آنسو بڑی، پلکیں بوچھل گنی جیسے جھیل بھی ہو، نرم سائے بھی ہو۔ اس لڑکی بے دل لوٹنے کی ساری ادائیں موجود تھی، وہ اپنی بے اختیاری پہ غصہ وہ پلٹ کے باپ کے گلے لگ گیا جو بہن کے پاس کھڑے تھے۔ فارمل سے ڈنر کے بعد قرار لینے رخ دی، چاہے اس کا باس نہیں چاہ رہا تھا جلدی سے اپنی زینب کو سب سے دور لے جائے، اتنی باتیں، اتنی صفائیاں دینی تھی کہ انہیں وقت کم پڑتا محسوس ہوا۔ خمار نے آگے بڑھ کے زینب کو سہارا دیا جو سادہ سے لال غرارے میں پھول پہنے کھڑی تھی۔ اجازت دیجیے، قرار نے حسن سے بڑھ کر مسابقہ کیا۔ خمار نے پھر مڑ کے جازب کو دیکھا، بلاخر دونوں کی نظریں ٹکرائی تھی۔ جازب نے فوراً نظر چکا لی، خمار اس کی شرم پہ فدا ہوئی جا رہی تھی، اسے پہلی بار محبت کے معنی سمجھ آئے تھے، مگر ابھی عشق کے امتحان اور بھی تھے۔ وہ سب لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ایک بات میرے کان کھول کے سن لو، جازب حسن افندی ان لوگوں کو رخصت کر چکے تو ڈرائنگ روم میں واپس آئیے جی۔ وہ ہمت تنگوش سا اللہ اللہ کر کے سب چیزیں ڈگر پر آئی ہیں، اب تم کوئی حرکت مت کرنا، وہ بچی بن ماں کی ہے، نادان ہے، معاف کر دو اسے اور خوش رہنا اس کے ساتھ، تمہاری وجہ سے تمہاری پھپھو اور انکل کا رشتہ متاثر ہو سکتا ہے، آپ بے فکر ہیں۔ کچھ نہیں کروں گا پکا، وہ بچوں کے انداز میں بولے۔ جی جی پکا، جازب ہنس دیا۔ اس کا نکاح 2 دن بعد تھا، آج اس کی آدھی تھکن اتری تھی۔ زینب، قرار نے بے قراری سے اسے تھاما جو ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ قرار نے کافی دیر اسے رونے دیا، اتنے سالوں کا غبار تھا، آسانی سے نکلنے والا نہیں تھا، وہ واقف تھا اس کی کیفیت سے۔ پلیز میری جان اب بس کر دو، اپنی حسین آنکھوں پر رحم کرو، وہ شرارتی ہوا، تاکہ ماحول کچھ بدلے۔ تم بہت برے قرار، وہ لال ہو رہی تھی، اور تم بہت ظالم پتھر، وہ بھی شکوہ کر گیا۔ ہاں میں ایسی ہوں، اور اس بار مجھے کھویا تو واپس نہیں ملوں گی، سمجھے، وہ وارننگ دے رہی تھی بڑی مشکل سے۔ اس بار ہار کے تمہیں جیتا، اب کون کافر تمہیں کھوئے گا میری جان۔ انہوں نے زینب کے ہاتھ کی پشت کو چوما۔ میں نے یہ سب جازب کا ساتھ دینے کے لیے کیا ہے، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی، اتنی جلدی نہیں۔ زینب نے اس کے ارمانوں کا جنازہ نکالا جیسے کچھ سال پہلے قرار نے کیا تھا۔ بدلا لوگی؟ قرار کا لہجہ سہمی تھا۔ ہاں۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ ٹھیک ہے، جو تمہاری خوشی، میں تمہیں مداتا رہوں گا، اب تم میرے ساتھ ہو، مجھے سب قبول ہے، تمہاری ناراضگی، تمہارا غصہ بدلا سب۔ قرار کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ زینب کو غصہ آ گیا، ویسے تمہیں شرم نہیں؟ اپنی بیٹی داؤ پہ لگاتے وقت زینب طیش میں تھی۔ پہلے ایک قیمتی چیز داؤ پر لگا کے سب ہار گیا تھا، اس بار بھی ہار گیا، مگر سب جیت گیا۔ سودا برا نہیں تھا، اور بیٹی کی بلائی بھی تمہارے بھتیجے کے ساتھ ہے کہ تو کیسا ہے، تم سے کیا؟ زینب نے اسے دیکھا، پلیز جازب کو سمجھانا، ہمارے واقعی اسے بہت پیار کرتی ہے، اب وہ بدل گیا ہے ساری حقیقت جاننے کے بعد۔ میں چاہتا ہوں اب سب ٹھیک ہو جائے، بس مزید نہیں تھکانا ان کو، ہم تو اپنا بہترین وقت کھو چکے ہیں زینب، مگر ہمارے بچے بدلے کی آگ میں اپنا وقت نہ گوا دے، مجھے بس یہی ڈر ہے۔ وہ بولا تو اس کا لہجہ غمناک تھا۔ زینب کا دل بڑا میں سمجھاؤں گی اسے، وہ دھیمے سے بولی۔ اتنی دور کیوں ہو جائے، اتنے سالوں سے ترسا ہوں تمہیں کچھ پیار کی پرواہ ہی کر دوں۔ قرار کے لہجے میں شدید تھکن تھی۔ زینب نے ہاتھ دھڑکتے دل پہ رکھا۔ حسن اور جازب صبح ہی صبح زینب کے گھر ناشتے پر موجود تھے۔ خمار صاحب کے لیے کچن میں چائے بنوا رہے تھے۔ زینب کے چہرے پر سکون اور مدھم سے مسکراہٹ دیکھ حسن نے بہن کو مطمئن دے کر سکھ کا احساس کیا۔ بس کل انشاءاللہ عصر کے بعد ہم اپنی بیٹی کو لے جائیں گے۔ حسن نے خمار کو چائے لاتے دیکھ کر محبت سے کہا، وہ ان کی باتوں پہ بلش کر گئی۔ آپ لوگ چائے پیے، مجھے کچھ کام ہے تو مجھے اجازت دیجیے۔ جازب بغیر چائے پیے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے بیٹا چائے تو پی لو۔ حسام نے بانجی کی اتری صورت دیکھ کر اسے روکنے کی کوشش کی، سوری پھر کبھی۔ وہ یکسر منع کر کے باہر نکلا۔ ایکسکیوز می۔ زینب فوراً جازب کے پیچھے لان میں بھاگی۔ جازب، وہ اس تک آئی جی پھپھو، وہ رک کے اسے دیکھ رہا تھا۔ تھینکس فار ایوری تھنگ۔ انہیں بھتیجے کا شکریہ ادا کیا۔ اتنا فارمل کیوں ہو رہی ہیں آپ؟ جازب کو حیرانی ہوئی۔
ایک بات کہنی تھی وہ کچھ اٹکی جی کیا ہو سکے تو ہمار کو معاف کر دو پلیز، اس کے ساتھ کچھ برا نہ کرنا۔ وہ نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ ارے واہ، اتنی جلدی اپنے سسرال والیوں کی ہوگی؟ وہ شرارت سے گویا تو زینب بھی ہنسی۔ ہمار اپنے روم کے ٹیرس سے انہیں لان میں ہنستا مسکراتا دیکھ کر جل گئی۔ بلڈ ریڈ لہنگے میں ملبوس وہ ابصرہ لگ رہی تھی، سفید چہرہ جس پہ سرخ ہونٹ یاقوت کی طرح چمک رہے تھے۔ وہ ابھی تک شاک میں تھی، اس کا نکاح ہو چکا تھا، وہ جازب کی ہو چکی تھی۔ آئمہ اس کی واحد سہیلی اس کا ہاتھ تھامے صوفے پر ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ زینب نے آف وائٹ شیروانی میں ملبوس جازم کو گلے سے لگائے۔ حسن افندی نے رخصتی کی اجازت چاہی تو ہمار ہوش میں اسے ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونا آنے لگا۔ وہ یہ سب کچھ چھوڑ کر اب جا رہی تھی اس ستم گر کی دنیا میں جس کا ہر ستم اسے ہر حال میں قبول کرنا تھا۔ اس کی ساری اکڑ غرور سب صبح ہی خاک میں مل چکا تھا جب اسے قرار سے یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ شرط کے تحت مان ہے۔ اس کا باپ اسے ہار چکا تھا اور اب اس ہار کی قیمت اس کو چکانی تھی۔ وہ اپنی سوچ میں کھوئی ہوئی تھی جب کسی کا گرم لمس اس کے ہاتھ کو محسوس ہوا۔ یہ جازب تھا جس نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ وہ سیر سے اس کے پیچھے چال پڑی، مڑ کے باپ کو شکوہ بڑی نظر سے دیکھا مگر وہ نظر چرا گئے۔ حسام نے اسے بینچ کے گلے سے لگایا۔ خوش رہنا، خوش رکھنے سے جازب وہ گلوگیر لہجے میں بولے۔ اس نے پر اکتفا کیا تو ہمار کے گلے میں گولے سے اٹکنے لگے۔ قرار ڈالتے جو دعائیں انہوں نے بیٹی کو رخصتی میں دی اس میں سے اس کے حصے میں صرف صبر ہی آئے گا۔ تم پریشان مت ہو قرار، جازب بہت نرم دل ہے، وہ کچھ نہیں کرے گا۔ ہمار کو زینب نے بے چینی سے ٹہلتے قرار علی کو تسلی دینی چاہی مگر اسے اپنے الفاظ جھوٹ لے کے وہ عورت تھی وسیع دل کی مالک جو قرار کی لاکھ خطائیں معاف کر سکتی تھی مگر جازب محبت میں چوٹ کھایا مر تھا۔ اتنی آسانی سے اپنی توہین کیسے بھولتا؟ وہ دونوں اپنے روسی میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ہمار کو اے سی کی انتہائی ٹھنڈ کے باوجود پسینے آ رہے تھے۔ جازب وہ تھوک نکل کے بولی۔ ہاں، وہ اس پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ہمار اس کی نگاہوں کے حصار میں بری طرح جگڑی ہوئی تھی۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، وہ ہاتھوں کے جوڑ کے بولی۔ ارے ایسے نہیں، پاؤں پکڑ کے میرے وہ اسے جھکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ہمار آندھی کے زد میں آ گئی۔ ہاں کیا اتنے لوگوں میں ذلیل کر سکتے ہو تو تنہائی میں معافی بھی مانگ سکتی ہو تم؟ وہ مزے سے خود کو شیروانی سے آزاد کر کے اس کے سامنے پاؤں ٹکا کے صوفے پر جا بیٹھا۔ ہمار کی آنکھوں میں مارے توہین کے آنسو آ گئے۔ وہ بڑے بڑے قدموں سے اس کے پیروں میں جا کر چکی ہی تھی کہ جازب نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ ٹھیک ہے بس چلو بیڈ پہ۔ اس سے پہلے آگے چڑھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ہمار نے شکر کا سانس لیا، شاید اسے ستا رہا تھا بس تمہاری منہ دکھائی۔ جازب نے جوڑواں کنگن اس کے نازک سے ہاتھوں میں ڈالے، کنگن اس کی کلائی پر بے انتہا ساجت مبہوت سا دیکھنے لگا تو ہمار شرما کے اس کے گلے لگے۔ مجھے پتہ ہے تم مجھے معاف کر دو گے۔ آئی نو یو ریئلی لو می۔ یس آئی ڈو۔ جازب نے مسکرا کر کہا۔ تم مجھے ہار گئی تھی مگر دیکھو میں تمہیں جیت گیا۔ انہیں بھگو کے جوتا مارا تھا۔ ہمار پھیکے سے مسکرائی۔ میں نے تمہیں معاف نہیں کیا، محبت اپنی جگہ، بدلہ اپنی جگہ۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اسے امتحان میں ڈال رہا تھا۔ تم میری بیوی ہو، آپ میری مرضی سے رہو گی، آؤ گی جاؤ گی سب کرو گے صرف میری مرضی سے۔ تم میرے سینے پہ رہ سکتے ہو مگر سینے میں نہیں۔ جازب نے اسے اپنی طرف کھینچ کر لائٹ آ کی ہمار کے غرور کا جنازہ اس نے پوری شان سے نکالا تھا۔ اس کی سسکیوں نے جازب کے کلیجے میں ٹھنڈک پیدا کی۔ زینب کا باس نہیں چل رہا تھا اڑ کے وہ گھر جائے اور ہمار کی حالت دریافت کرے۔ قرار اٹھو اٹھو جلدی، ہمار کا ناشتہ لے کے جانا۔ زینب صبح صبح اس کے سر پہ کھڑی تھی۔ تم ڈرائیور کے ساتھ سب سامان لے کر چلے جاؤ۔ وہ دوبارہ آنکھوں پہ بازو رکھ کے لیٹ گیا۔ کیا مطلب بیٹی کو دیکھنے نہیں جاؤ گے کیا؟ کیسی بات؟ وہ حیران تھی اس کے اطمینان پر۔ میں یا حسام اب ہمار سے نہیں مل سکتے، یہ جازب کے آرڈر، البتہ تمہارا وہ اپنا گھر ہے، تم جاؤ مجھے کوئی اطاعت نہیں۔ وہ دکھ بڑے لہجے میں سچ بتا گیا۔ زینب کا دل ڈوبنے لگا۔ قرار تم یہ سب کیوں مانا؟ بولو، تمہارے لیے اتنے سالوں کی تلافی بھی تو کرنی تھی۔ جو دکھ تم نے اٹھائے اس کا ازالہ اسی طرح کر سکتا تھا میں اس کی وال پردگی پہ۔ زینب حیران تھی، اتنی محبت تھی اسے کہ اپنی اولاد تک کی پرواہ نہیں کہ اس نے مجھے معاف کر دیا۔ قرار میری وجہ سے تم اور ہمارا اتنا کچھ برداشت کر رہے ہو۔ میں جازب سے سختی سے بات کروں گی، وہ سمجھتا کیا خود کو زینب کو بتیجے پہ گسارا تھا۔ نہیں تم مگر نہیں، یہ میرا حکم ہے بس۔ قرار نے اسے چپ کروا دیا۔ وہ بے بسی سے ہاتھ ملنے لگی، جن سے سانپ نکل گیا تھا۔ وہ سب سے بلک بلک کے رو رہی تھی۔ جازب نے رات میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی
اس جیسے سافٹ اینڈ سویٹ نیچر آنے والے بندے سے کوئی اس ظلم کی امید نہیں کر سکتا تھا۔ عمر نے اپنی کلائیوں پر اس کی گرفت کے نشان دیکھے، اپنی گردن پر ہلکے میرون نشان نظر آتے اس نے تکیہ اٹھا کے سوتے جاذب کو کھینچ کے مارا۔ اس نے فوراً کیچ کر دیا تھا۔ تم جاگ رہی وہ چیز صبح سے سر پہ بچی ہو، کیسے سو سکتا ہوں سویٹ ہارٹ؟ اسے جی بھر کے چڑھا رہا تھا۔ آپ جاذب نے اسے گھوراتے ہوئے چپ ہوگی۔ ریڈی ہو جو، میں بریک فاسٹ کا کہتا ہوں، 2 دن آرام کر لو، بعد میں یہ سارے کام بھی تم نے ہی دیکھنے ہیں۔ اس کے گال تھپتھپا کر روم سے باہر نکل گیا۔ ہمار اس نے افطار سر پکڑ کے باہر گئی۔ اسے صرف چائے کافی بنانی آتی، یہ سب کام تو اس نے کبھی کیے ہی نہیں تھے بابا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ زینب اور جاذب کی باتوں نے اس کے قدم باہر ہی روک دیے تھے۔ تم پاگل ہو گئے جاذب، اتنا بھی کیا غصہ؟ اس کا سگا باب ہے، ماموں ہے، وہ ان سے بھی نہ ملے اب۔ کل رات سے حسان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوا، ہمار سے ملنا چاہتے، وہ کسی سے نہیں ملے گی۔ اور آپ پلیز میں معاملہ سے دور ہے پھپھو، یہ اس کے باپ کی اپنی چوائس ہے، جب اسے سب قبول ہے تو کیا مطلب؟ وہ نہیں آ سکتے ادھر؟ ہمار چیختے ہوئے ڈرائنگ روم میں آئی آواز نیچے۔ جاذب نے مڑ کے اسے انگلی دکھائی، اگر وہ یہاں نہیں آ سکتے تو یہ بھی یہاں نہیں آئیں گی۔ یہ کس حق سے ناشتہ لے کر؟ یہ میری ماں نہیں، آپ انہیں کہیں یہاں سے جائے۔ وہ اس بار روتے ہوئے بولی، آواز بہت دھیمی تھی۔ اس نے جاذب سے ٹکر لینے کا انجام رات میں ہی دیکھ لیا تھا۔ یہ اس گھر کی بیٹی ہے، جب چاہے آ سکتی ہے، چلو ناشتہ کرو اب۔ اس نے مڑ کے سسکتے ہمار کو بازو کے گھیرے میں لیا، دوسری طرف سے زینب کا ہاتھ پکڑا۔ آئیے ناشتہ کریں، بابا بھی بس جاگنگ سے آنے والے ہیں۔ وہ دونوں خواتین کو گھیرے میں لے کر ٹھنڈا کر چکا تھا۔ زینب سر جھٹکتی ہوئی اس کے ساتھ چل پڑی۔ اسے ہمار سے کوئی اچھی امید بھی نہیں تھی، خواہ مخواہ اس بدتمیز لڑکی کے لیے وہ اپنے بھتیجے سے رشتہ خراب کرتی۔ ہمار نے چڑ کے زینب کو دیکھا تھا، مغرور بڑھیا، میرے باپ مجھ سے لے لیا، اور شوہر کو بھی قابو کر رہا ہوں۔ وہ سو سو کرتی چائے پی رہی تھی۔ جاذب نے مسکرا کر نیلے سوٹ میں ملبوس اپنے حسین جگرالو بیوی کو دیکھا۔ زینب کو جاذب کے دیکھنے میں ہنسی آ گئی۔ وہ جانتے تھے بھتیجے کے دماغ میں بیوی کو دیکھ کر کیا بات آئی ہے۔ ان کی شادی کو 4 روز ہو چکے تھے۔ وہ رات کے وقت اسے کہیں باہر لے جا رہا تھا، جب زینب کا میسج آیا، حسان کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، ہمار کو لے آؤ۔ نو وے۔ انہیں 2 لفظی رپلائی کر کے فون آف کر دیا۔ پیاری لگ رہی ہو نا؟ لگ رہی ہو نا؟ ہمار نے اسے پوچھا۔ لگ رہی ہو مطلب؟ جاذب نے اسے اپنی طرف کھینچ کے پرفیوم کی خوشبو میں بسایا۔ ہمار اس کے جملے میں چھپی تعریف سمجھ کے شرمانے لگی۔ چلو ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ نرمی سے اسے بازو کے گھیرے میں لے کر آگے بڑھا۔ اس کے کبھی قاتل کبھی دلدار والے انداز ہمار کو گال کیے رکھتے تھے۔ وہ اس سے غصہ بھی کرتا تھا مگر پیار جتانا بھی نہیں بھولتا تھا۔ اس کی انسلٹ نہیں کرتا تھا مگر پہلی رات کے الفاظ ہمار کے ذہن میں نقش وہ اس کے سینے میں نہیں رہی تھی اب۔ زینب اور قرار علی کارٹر میں بے چینی سے ٹہلے تھے جب ڈاکٹر نے آ کے حسام کی موت کی تصدیق بھی کی تھی۔ زینب شاک میں تھی، جبکہ قرار بوت بنا بینچ پہ بیٹھ گیا۔ صبح کے 4 بجے تھے۔ وقت سب کو اطلاع دی بھی جاتی تو سب نے صبح ہی آنا تھا۔ قرار نے زینب کو گھر جانے کا کہا تاکہ وہ تعزیت کے لیے آنے والوں سے ملے۔ میں سب کارروائی نمٹا گیا تھا۔ اس نے ایک قریبی دوست کو کال کر کے مدد کے لیے بلانا چاہا تھا۔ جاذب کہیں نہیں آئے گا، سو اسے کال کرنا بیکار تھا۔ رات بھر جاذب کے ساتھ شاپنگ، ڈنر اور لانگ ڈرائیو کے بعد وہ اب تھک کے سکون سے سو رہی تھی۔ جاذب نے اسے سوتا دے کر جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ صبح ہی بابا کے ساتھ جاگنگ پر جانے کے لیے تیار ہوا، مگر وہ کہیں اور جا رہے تھے۔ آپ آج جاگنگ پر نہیں جا رہے؟ جاذب نے انہیں افسردہ دیکھا تو پوچھا۔ نہیں، تم ہمار کو اٹھا دو، اس کے ماموں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ہمیں وہاں جانا ہے۔ حسن افندی نے کہا، آپ کو جانا ہو چلے جائیے، مگر ہمار نہیں جائے گی، میری بیوی ہے، وہ میری مرضی سے جائے گی جہاں نہ ہوگا۔ وہ غصے سے بولا، بیٹا اس کے ماموں ہیں۔ انہوں نے بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی مگر بے سود تھا۔ وہ اکیلے ہی قرار ہاؤس چلیے۔ اس کی آنکھ کال سے کھلی تھی، قرار کے نمبر سے فون آ رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھی۔ ہیلو، میں زینب بول رہی ہوں، ہمار، اس نے پریشان سے کہا۔ جی فرمائیے۔ ہمار صبح اس کی آواز سن کے جی بھر کے بدمزہ ہوئی۔ تمہارے ماموں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بھیا تو یہاں ہے، تم بھی آ جاؤ، جاذب کو سمجھاؤ۔ وہ بے ربط ہوتی ہمار کے سینے سے ہائے نکلی تھی، ماموں جان۔ وہ رونے لگی، مجھے نہیں پتا، جاذب نہیں ہے، شاید گھر پہ انہوں نے کچھ نہیں بتایا، مجھے وہاں آنا ہے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ تم چینج کر لو، میں ڈرائیور کو بول کے فوراً آ جاؤ۔ زینب اس پر ترس آیا۔ جی آپ بھیجیے۔ ہمار نے جلدی سے فون رکھا اور کپڑے بدلنے بھاگی۔
وہ کافی دیر بے مقصد گھر ادھر ادھر دوڑاتا پھر رہا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیوں، کس لیے، یہ صاف کرنے سے کیا حاصل ہونے والا تھا۔ اسے کل کی رات یاد آئی۔ وہ دونوں کتنے خوش تھے، جیسے ان کے بیچ سب ٹھیک ہو، شاید ہیپی کپل ہو ان کا۔ کل ہمار نے اپنی ذاتی آمادگی سے اس کے ثبوت خود کو کیا۔ کتنی دلکش رات تھی ہمار کی طرف سے، اس پہ پیار کی برسات رات بڑھی اور آج صبح ہوتے یہ سب بہت عجیب بے کل ہو رہا تھا۔ وہ دو طرفہ کھیل میں یادوں سے پوسا کرنا تھا، یا بھی پیار اور یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ تبھی اس کی سمجھ نہیں کام کرتی، وہ ایسا تو نہیں تھا، وہ تو نرم زندہ دل انسان تھا، خوش اخلاق سا۔ ہمار نے اس کے لیے خود کو کتنا بدل دیا تھا، مگر کیا وہ واقعی مجھے پیار کرنے لگی یا صرف باپ کی شرط پوری کر رہی ہے؟ اور گاڑی کا رخ گھر کی طرف کیا۔ جازم نے اسٹرنگ پر زور سے ہاتھ مارا۔ قرار ویلا میں سوگ کا سما تھا۔ لاؤنج تقریباً پورا گھر لوگوں سے بڑا تھا۔ ان کے سالے حسام کی ڈیتھ کے موقع پر سب موجود تھے، سوائے ان کے داماد جازم حسن افندی کے۔ ہمار نے متورم آنکھوں سے عزیز جان ماموں کا کفن میں لپٹا چہرہ دیکھا اور ایک بار پھر وہ سسک پڑی۔ اسے کچھ ہوا تھی، اسے سنبھال تھی، ساتھ ہی چہم گوئیاں بھی جاری تھی۔ جازم نہیں آ رہا، شاید باہر نہیں آیا، وہ میں نے پتہ کیا تھا۔ ملی جلی سی آوازیں تھی، قرار دل محسوس کے باہر کی طرف جا رہے تھے۔ جب وہ جارحانہ انداز میں اندر داخل ہوا، قرار اس کے تیور دیکھا گھبرا کے ارے جازم آگے اٹھا۔ ہمار بیٹا ہمت کرو، رشتے دار خواتین اسے دیکھ رہی تھی، مگر وہ اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں سے آگ برس رہی تھی اور یقیناً گھر پر اسے ناپاک اور شدید تیش میں آیا تھا۔ یہ کل رات والا جازم نہیں تھا۔ ہمار نے تھوک نکلا گئی واچ منع کیا تھا، نہیں جاؤ گی۔ وہ سب کو چیتا ہوا اس کے پاس اور اسے بازو سے پکڑ اوپر اٹھایا۔ ہمار کی آنکھیں ذلت کے خوف سے پھیل گئی تھی۔ جازم ماموں ہمیں وہ بھی لیکن تھے، باپ بھی مر جاتا تھا بھی نہیں آنا تھا ادھر۔ وہ دوڑا اور اسے باہر کی طرف کھینچ کے لے جانے لگا کہ قرار علی اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے روکے۔ انہیں خود بے حق کھویا تھا۔ کونے میں کھڑی زینب افندی کے چہرے پہ کرب بڑی مسکراہٹ تھی۔ حسن افندی بھی بیٹے کی حرکت پر سر جھکائے کھڑے تھے، پر اس بدلے کی آگ میں سب جھلس رہے تھے جس کا ذمہ دار بہت کو ٹھہرا رہی تھی۔ جازم چھوڑو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ ہمار تڑپ رہی تھی، مچل رہی تھی، اس کی کلائی پر نشان پڑتے جا رہے تھے۔ کیسی محبت ہے تمہاری؟ کچھ ہی میری محبت تو تم اپنے ہاتھوں سے لٹا بیٹھی ہو۔ ہمار علی اسے گاڑی میں دھکیل کے گھر کی جانب لے چلا۔ بیک سیٹ پر پڑی وہ گٹ گٹ کر رو رہی تھی، کبھی نفرت کبھی محبت۔ ختم کرو یہ سب پلیز، وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ چلو پھر کر دیتے ہیں۔ وہ پلٹ کے گرایا تو ہمار کی آنکھیں سہمی سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کرنے والا تھا؟ مجھے معاف کر، تو قرار زینب اس کے قدموں میں بڑی سسک رہی تھی۔ سب لوگ تدفین کے بعد گھر جا چکے تھے۔ جو تماشا جازم نے لگایا تھا اس کے بعد سے زینب چور بنی ملول سی گھر میں گھوم رہی تھی۔ کیا کرتی ہو یار، تمہاری جگہ یہاں۔ قرار نے سینے پر ہاتھ رکھا، وہ روتے ہوئے ہنس پڑی۔ ہو سکے تو حسام کو معاف کر دینا زینو۔ آج قرار نے بہت عرصے بعد اسے زینو کہا تو وہ چونک گئی، ایسا لگا وقت لوٹ آئے ہو۔ میں اس سے کیا، تم سب کو معاف کر چکی ہوں میں جان۔ زینب نے اس کے ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا کر چومے۔ میں نے تمہارے علاوہ کبھی کسی مرد سے محبت نہیں کی قرار، میں کر ہی نہیں سکی۔ جو کچھ تم نے کیا اس کے بعد بھی تم میرے دل میں اسی راج ٹھاٹھ سے رہ رہے تھے جیسے اول روز سے۔ آج زینب اعتراف کرتی، قرار علی سر تپا آسمان بن کے کھڑا تھا۔ میرے دل کی ملکہ بھی ہمیشہ تم ہی، میں ملائکہ کو وہ جگہ نہ دے سکا، اسی غم میں بہت جلدی اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ کہتی تھی کہ وہ جیت کے بھی ہار گئی۔ آئی لو یو سو مچ زینب، پلیز مجھے مت چھوڑنا، اب میرا تمہارے سوا کوئی نہیں، مجھے کوئی نہیں سنبھال پایا تمہارے سوا۔ قرار علی کی آواز بڑھا گئی، فکر مت کرو، اب یہ ساتھ زندگی تک رہے گا۔ کاش جازم بھی ہمار کو معاف کر دے۔ وہ بڑھ کے بولے، کر دے گا وہ، جانتے ہو اسے عشق کرتا ہے ہمار سے، مجھ سے ٹکرا گیا، اس کے لیے تم نے ایک بازی میں مجھے ہارا اور پیچھے ہٹ گئی تم۔ مگر جازم نے ہمار کو جیتا، اس نے اپنا پیار تم سے سود میں وصول کیا۔ وہ چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہے، میرا بھتیجا ہے، جانتی ہوں اسے۔ کئی دن تک اس کے جازم کے بیچ خاموشی رہی، وہ اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ ہمار اس کے چھوٹے چھوٹے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، مگر جازم نے منع کر دیا۔ اس کے آفس جانے کے بعد بلائی سے گھر میں گھومتی رہتی، اس کا سارا کانفیڈنس ہوا ہو چکا تھا۔ وہ عجیب سی کیفے میں گرفتار رہتی، کبھی نادم کبھی غصہ۔ حسن افندی زیادہ تر اپنے دوست احباب سے ملانے چلے جاتے۔ زینب نے بھی جازم کی ناراضگی میں آنا جانا چھوڑ رکھا تھا۔ ہمار کی دشمنی اب زینب سے ختم ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ آ رکھا تھا اس کے باپ کی زیادتی، اب اگر اسے خوشیاں مل رہی تھی تو یہ اس کا حق تھا۔
اور ماموں کی ڈیتھ پہ جو زینب نے اس کے لیے کیا اس سے خمار کا دل نرم پڑ گیا تھا۔ ساری جنگ اب اس دشمن جان سے تھی جو چپ کا لبادہ اوڑے بیٹھا تھا۔ وہ شام سے کمرے میں گھسا ہوا تھا اور خمار اسٹڈی میں کتابیں کنگال رہی تھی۔ اس تنہائی کے چہنک کو مٹانے کے اس نے اسٹڈی میں اپنا لی تھی۔ بی بی صاحب آپ کو کمرے میں بلا رہے ہیں۔ ملازمہ نے آ کے اسے چونکایا۔ اچھا تم جاؤ میں آتی ہوں، وہ جلدی سے بول کے روم کی طرف گئی۔ اتنے دنوں بعد بلاوا آ ہی گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں ہوش ہوتی روم میں داخل ہوئی۔ وہ تم اچھی امید رکھو، چائے پیتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر خوشنما لان کی طرف لے گئی جہاں بہار نے ہر طرف رنگ بکھیر رکھے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ تھامے یوں ہی گھاس پر چل رہے تھے۔ زینب نے اپنا سر کرار کے شانے سے ٹکا دیا۔ سارا کمرہ تازہ گلابوں سے مہک رہا تھا۔ شیشے پر کئی رنگ برنگے بکے موجود تھے۔ بیڈ پر ہر طرف پھول بکھرے ہوئے تھے۔ وہ یقیناً صبح سے روم ڈیکوریشن میں لگا ہوا تھا۔ ہمارے خوشگوار حیرانی سے اسے دیکھا۔ جاذب یہ سب وہ بول رہی تھی کہ جاذب نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ جاؤ پہلے تیار ہو کر آؤ، پھر سیلیبریشن ہے آج۔ وہ اس کے کان کے قریب آ کے بولا تو ہمارا شرما گئی۔ بس اب یہی۔ وہ چٹکی بجاتی ریڈ ساڑی نکال کے تیار ہونے چلے گی۔ جاذب نے کمرے کے درمیان موجود ٹیبل پر کارڈ اور کچھ پیپر رکھے اور مسکراتے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگا جو اس کے اگلے قدم سے بے خبر ڈریسنگ روم میں جی جان سے تیار ہو تھی۔ خمار آنکھیں بھر اسے ستم کو دیکھ رہی تھی جو صفاقی سے مسکراتا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے جاذب؟ وہ روندی آواز میں بولی۔ ہو جائے آخری بار۔ جاذب نے اسے کھینچ کے اپنے قریب کیا، اس کی کمر کے گرد بازو کا گھیرا تنگ کیا۔ وہ نکل ہی نہیں پا رہی تھی اس کی گرفت سے۔ کیا مطلب آخری بار؟ خمار نے اس کے گریبان پکڑا۔ ہاری تو تمہیں مجھ سے ہلا لینی ہوگی، ان پیپرز پر سائن کرنے ہوگا۔ جاذب اس کی لمبی دھریا گھر بھر چکا کس کیا؟ خمار تھر تھرا رہی تھی۔ جاذب پلیز مجھے نہیں کھیلنا۔ وہ گر گئے۔ ہاں تمہیں نہیں کھیلنا، تم نے تو سارا کھیل شروع کیا، میں تو بس ختم کر رہا ہوں ڈارلنگ۔ وہ اس کی بار بار ہنسا تھا۔ جاذب پلیز۔ وہ منمنائی بیٹھا اس نے گڑا کے کہا تو خمار ڈر کے اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ اس کی ہتھیلیاں ہوپ سے سرد ہو رہی تھی۔ وہ کارڈز بانٹ چکا تھا۔ خمار کا دماغ مب ہوتا جا رہا تھا۔ سب کچھ اس کے آگے دھندلا سا رہا تھا۔ وہ گلے میں اٹکتے گولے محسوس کر رہی تھی مگر جاذب سنجیدگی سے اپنے پتے دیکھ رہا تھا۔ وہ کتنا ماہر کھلاڑی تھا۔ خمار کو اس کے پچھلے کارڈ سے پتہ چل چکا تھا کہ اب اسے دوبارہ کھونے والی تھی۔ اس کا دل سہم کے رہ گیا۔ اب تقدیر کیا دکھانے والی تھی؟ جب سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا تو وہ پیپرز اور پین اس کے آگے رکھ کے سینے پر ہاتھ باندھ کے اسے دیکھ رہا تھا۔ خمار ہار چکی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کاغذ پر گر رہے تھے۔ جاذب پلیز۔ وہ بلک اٹھی۔ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، مجھے تمہاری عادت ہوتی جا رہی، پلیز مجھے ایک موقع دو، پلیز مجھے خود سے دور مت کرو۔ اس کے قدموں سے لپٹ کے جاذب کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ میں نے تمہارے سے بہت غلط کیا۔ کیا میں تمہاری محبت کے بغیر رہ سکتی ہوں؟ مگر تمہارے بغیر نہیں جاذب، آئی لو یو، شدت سے اقرار کرتی جاذب نے اسے شانوں سے تھام کر اپنے سامنے بس خمار کے کامتے لبوں پر اس نے اپنی انگلیوں کی زندگی بھر تک اعتراف کر چکی۔ تم بس کرو آپ پگلی، اور میں نے کہا تھا تم ہارو تو خلا کے لیے سائن کرنا، یہ تو نہیں کہا کہ میں بھی سائن کروں گا، یاد ہے؟ سائن کر دوں گا، دے دوں گا تمہیں خلا۔ جاذب نے شرارت سے اسے دیکھا جو آنکھیں پڑے کھڑی تھی۔ مطلب یہ سب؟ ہاں یہ سب مذاق تھا اور یہ کاغذ بھی نکلی ہے۔ تم جیسی حسین بیوی کو کون کہاں پر چھوڑے گا خمار بیگم؟ جاذب نے انگلی اس کے لبوں پر پھیرنی شروع کی۔ میں نے پورے دل سے تمہیں معاف کیا۔ ہمارا رشتہ اتنا کمزور نہیں کہ ان تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے، اور نہ میں اپنی انا کی خاطر جینے والوں میں سے ہوں جو معمولی سی کھیل کی شرطیں پوری کرنے کے لیے ڈٹ جائیں یا اپنا سب داؤ پر لگا دیں۔ انہیں ہمارے کو صحیح سبق سکھا دیا تو وہ شرمندہ سی اس کے سینے میں چھپ گئی۔ چلو اب فریش ہو جاؤ، پھپھو نے ڈنر پر بلائے۔ اس نے خمار کی خوشی دگنی کی وہ اس کے سینے سے لگی اس کے دل میں اتر ہی تھی۔